الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك یا نور اللہ. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ حج تربیتی اجتماع شروع ہو چکا ہے. ماشاءاللہ پوری دنیا سے عاشقان رسول، خوش نصیب عاشقان رسول سفر حرمین کو جا رہے ہیں، جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں، اور ہم میں کئی ایسے ہیں جو بلاوے کے منتظر ہیں اور شوق حرمین میں آج وہ بھی تربیت میں آئے ہیں یا مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں. تو آپ بھی توجہ کے ساتھ دیکھیے، کیونکہ حج ہم اسلام کے پلرز میں سے ایک پلر ہے، اہم ترین فریضہ ہے، ہمیں اس کا علم ہونا چاہیے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آپ کا شوق بڑھے، آپ کا ذوق بڑھے، اس کے لیے حج کے کچھ فضائل احادیث کی روشنی میں بیان کرتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، حاجی اپنے گھر والوں میں سے 400 کی شفاعت کرے گا اور گناہوں سے ایسا نکل جائے گا جیسے اس دن کے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو. اللہ اکبر. میرے آقا فرماتے ہیں حاجی کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور حاجی جس کے لیے استغفار کرے اس کے لیے بھی مغفرت ہے. حاجی کی تو مغفرت ہے، حاجی جس کے لیے استغفار کرے اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں دیکھو حج پر جانا تو مغفرت والا ہے، جو اس سفر میں دنیا سے چلا جائے اس کے بارے میں میرے آقا کیا فرماتے ہیں، جو حج یا عمرے کے لیے نکلا اور راستے میں مر گیا اس کی پیشی نہیں ہوگی، نہ حساب ہوگا، اور اس سے کہا جائے گا ادخل الجنہ، یعنی تو جنت میں داخل ہو جا. یعنی یہ کیسا سفر ہے کہ وہاں پہنچے تو مغفرت ہے. اس سفر میں اگر دنیا سے چلے جائیں تو جنت کا وعدہ ہے. اور یہ تو حج کی بات ہے، جب مدینے جاتے ہیں تو سبحان اللہ، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان، میرے آقا فرماتے من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس سفر کی ہمیشہ تڑپ ہونی چاہیے. اور یاد رہے ایک طویل روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی تھی تو اللہ کریم نے فرمایا اے ابراہیم لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ. تو آپ نے کہا کہ مولا میں آواز لگاؤں گا، آواز باقی دنیا والوں تک کیسے پہنچے گی، کیونکہ اس وقت تو مکہ پاک میں کوئی آبادی نہیں تھی. مگر آپ کو حکم دیا گیا ابراہیم تمہارا کام آواز لگانا ہے، ہمارا کام پہنچانا ہے. حضرت ابراہیم جبل ابو قبیس جو بالکل حرم پاک کے ساتھ آج بھی پہاڑ موجود ہے وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں کو حج کے لیے بلاتے ہیں. سبحان اللہ، اس آواز کو پوری دنیا میں اللہ کریم کی رحمت سے پہنچایا جاتا ہے. صرف دنیا میں موجود لوگوں نے نہیں بلکہ جو ماں کی پیٹ میں بچے تھے، باپوں کی پشت میں آنے والی اولاد تھی، ان سب نے اس آواز کو سنا. عالم ارواح میں روحوں نے سنا، اور اس وقت کچھ خوش نصیبوں نے جواب دیا لبیک اللہم لبیک. علماء فرماتے ہیں، روایتوں کا مضمون ہے کہ اس وقت جن لوگوں نے حضرت ابراہیم کی اس پکار پر ایک بار لبیک کہا تھا وہ ایک حج کرے گا، جس کی روح نے 2 بار لبیک کہا تھا 2 حج کرے گا، جس کی روح نے جتنی بار لبیک کہا تھا وہ اتنی بار حج کرے گا. اے خوش نصیب حاجیوں تمہیں مبارک ہو جنہوں نے حج کر لیا، جو حج کو جا رہے ہیں. اللہ یہ سفر خیر و عافیت سے آپ کو نصیب فرمائے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہماری روح نے ہزاروں سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز پر لبیک کہا تھا. اللہ کریم ہم سب کو یہ سفر نصیب فرمائے. سنیے یہ کیسا سفر ہے کہ حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ عز و جل، جب تیرے بندے تیرے گھر کی زیارت کو آئیں تو تو انہیں کیا عطا فرمائے گا؟
فرمایا زائر کا اس پر حق ہے جس کی زیارت کو جائے، یعنی بندہ جس کی زیارت کو جاتا ہے نا، اس جس کی زیارت کرنے جا رہا ہے، اس کا کچھ حق ہوتا ہے آنے والے کے لیے۔ فرمایا ان کا مجھ پر یہ حق ہے کہ دنیا میں انہیں عافیت دوں گا اور جب مجھ سے ملیں گے ان کی مغفرت کر دوں گا۔ اے حاجیوں تم کتنے خوش نصیب ہو، سبحان اللہ۔ روایتوں میں آتا ہے کہ عرفہ کے دن وقوف کرنے کا حال یہ ہے کہ اللہ عز و جل آسمان دنیا کی طرف خاص تجلی فرماتا ہے اور تمہارے ساتھ یعنی ان حاجیوں کے ساتھ ملائکہ پر مباحات فرماتا ہے، ملائکہ کے سامنے گویا فخر کا اظہار فرماتا ہے میرے بندے دور دور سے پراگندہ سر میری رحمت کے امیدوار بن کر حاضر ہوئے، اگر تمہارے گناہ ریتے کی گنتی اور بارش کے قطروں اور سمندر کے جھاگ کے برابر ہو تو میں سب کو بخش دوں گا۔ میرے بندوں واپس جاؤ، تمہاری مغفرت ہو گئی اور اس کی جس کی تم شفاعت کرو۔ یعنی عرفات کے دن جو رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ اکبر، اللہ فرشتوں کے سامنے حاجیوں پر مباحات یعنی فخر کا اظہار فرماتا ہے، فرشتوں دیکھو میرے بندے کدھر سے آئے ہیں، دور دور سے آئے ہیں، ان کے لباس بھی میلے ہو گئے، ان کے بال بھی پراگندہ ہو گئے۔ اللہ اکبر، یہ کمال کا دن ہے، یہ رحمتوں کے نزول کا دن ہے، حج کا سب سے اہم دن یوم عرفہ جس کو کہا جاتا ہے، یہ خاص رحمتوں کے نزول کا دن ہے۔ اللہ وہ دن ہمیں عرفات میں احرام کی حالت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنو کیسی حاجیوں پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیت الحرام کا حج کرنے والوں پر ہر روز اللہ عز و جل 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 60 طواف کرنے والوں کے لیے، 40 نماز پڑھنے والوں کے لیے اور 20 نظر کرنے والوں کے لیے۔ جو حج کرنے کے جاتے ہیں نا، حاجیوں کو مبارک ہو کہ اگر کوئی صرف کعبے کے سامنے بیٹھ کر کعبے کو دیکھ بھی رہا ہے، دیدار بھی کر رہا ہے، تو اسے اس وقت 20 رحمتیں ان کے لیے نازل ہو رہی ہیں۔ پھر ہم کیوں نہ کہیں کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو ساری دنیا میں کہیں نہیں ہو سکتی، اور طواف خانہ کعبہ کی تو کیا بات ہے۔ اے حاجیوں تمہیں یہ موقع ملے گا جو دنیا میں کہیں اور نہیں ہو سکتا۔ اس کی ایک روایت سنا دوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، جس نے 50 مرتبہ طواف کیا گناہوں سے ایسا نکل گیا جیسا آج اپنی ماں سے پیدا ہوا ہو۔ آؤ میرے پیارے حاجیوں، اب حج اور عمرہ کرنے اگر جاتے ہیں تو کچھ نیتیں امیر اہل سنت نے عطا فرمائی ہیں۔ انما الاعمال بالنیات، یاد رکھیے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیتیں بہت پیاری پیاری رفیق الحرمین کتاب میں موجود ہیں۔ میں چاہوں گا ہمارے عبدالحد بھائی رفیق الحرمین کا ڈسپلے کریں، یقین کریں یہ کتاب واقعی رفیق الحرمین ہے، یہ حرمین کی ساتھی ہے۔ ہر حاجی کے ہاتھ میں کتاب ہونی چاہیے، بلکہ میں تو مشورہ دوں گا کچھ زیادہ کتابیں لے لیں۔ لاکھوں روپے خرچ کر کے حج پر جا رہے ہیں، کم از کم 12 کتابیں یہ ساتھ لے جائیں۔ اس کتاب کا فائدہ یہ ہوگا، آپ کو بھی فائدہ دے گی، کسی حاجی کو آپ دے دیں گے، وہ بھی پڑھے گا تو انشاءاللہ اس کو فائدہ ہوگا۔ کیا خوبصورت نیتیں لکھی ہیں امیر اہل سنت نے، میں چند بیان کر دیتا ہوں، باقی 56 نیتیں آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی اور اہم ترین نیت یہ ہے کہ صرف رضائے الہی عز و جل پانے کے لیے حج کروں گا، اللہ کی رضا کے لیے حج کروں گا۔ دوسری، اس آیت مبارکہ پر عمل کروں گا، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، ترجمہ کنزُ ایمان، حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو۔ اور یہ نیت صرف حج کرنے والا کرے کہ اللہ عز و جل کی اطاعت کی نیت سے اس حکم قرآنی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک چل سکے، اس پر عمل کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی میں حج کروں گا، ماں باپ کی رضا مندی لے لوں گا، بیوی شوہر کو رضامند کرے، مقروض جو ابھی قرض ادا نہیں کر سکتا وہ اپنے قرض خواہوں سے اجازت لے۔ ایک اور بڑی اہم نیت ہے، مال حلال سے حج کروں گا۔ ہاں یہاں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ جناب پہلے تو حرام کام کیے، اب بندہ سمجھتا ہے چلو جا کے حج کر لوں گا تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حرام مال سے حج نہ کریں، سنیے گا، ورنہ حج قبول ہونے کی امید نہیں۔ اگرچہ فرض اتر جائے گا، اگر اپنے مال میں کچھ شبہ ہو تو قرض لے کر حج کو جائے اور قرض اپنے اسی مشکوک مال سے ادا کر دے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو مال حرام لے کر حج کو جاتا ہے، جب لبیک کہتا ہے، ہاتف غیب سے جواب دیتا ہے، نہ تیری
لبیک قبول، نہ خدمت منظور، اور تیرا حج تیرے منہ پر مردود ہے، یہاں تک کہ تو یہ مال حرام کے تیرے قبضے میں ہے اس کے مستحقوں کو واپس کر دے۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ ہماری عبادتیں، ہماری دعائیں، ہماری حج، یہ سب چیزیں بڑی، اس میں ڈومینیٹنگ کردار ہے رزق حلال کا۔ اپنی روزی کو چیک کیجئے، ہمیشہ رزق حلال کمائیے۔ ایک اور بڑی پیاری نیت امیر علیہ سنت نے کروائی کہ سفر حج میں جو خریداری کروں گا اس میں بھاؤ کم کروانے سے بچوں گا۔ سبحان اللہ، سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بھاؤ میں کمی کے لیے تکرار کرنا، بحث و تکرار، حجت کرنا، یہ بہتر ہے، ویسے کرنی چاہیے، لیکن اس چیز کے لیے جو سفر حج کے لیے خریدی جائے وہ اس میں کمی نہ کروائے۔ اللہ نے بلایا اپنے گھر پہ، اس کا بھی بھلا ہو جائے جیسے سامان خرید رہے ہیں، تو یہاں بہتر ہے کہ جو حج کے لیے چیزیں خرید رہے ہیں اس میں بھاؤ تاؤ نہیں کروانا چاہیے۔ جاتے ہوئے یہ بھی نیت کر رہے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں سے، دوستوں سے اپنے قصور معاف کرواؤں گا، دعا کے لیے کہوں گا، کوئی غلطی ہو گئی تو ان سے معافی مانگ لیں، دل صاف کروا کے جائیں۔ اچھا، ایک اور بڑی پیاری نیت یہ ہے کہ ضرورت سے زائد اخراجات رکھ لیں۔ اللہ پاک نے اگر نوازا ہے نا، تھوڑے پیسے زیادہ رکھ لیں، تھوڑا سامان زیادہ لے لیں، ایک آدھا احرام زیادہ لے لیا، چپل کے 2-3 جوڑے رکھ لیے، جس کو وسعت دی ہے اللہ نے، کھانے پینے کا تھوڑا سامان لے لیا کہ اور حاجیوں پر خرچ کروں گا۔ ہاں، یہ بڑی قبولیت حج کی دلیل میں سے ایک دلیل ہے کہ جو حج مبرور بناتی ہے نا، حج کو مقبول بناتی ہے، اس میں جو اعمال لکھے گئے اس میں کھانا کھلانا بھی حج مبرور کے اس اسباب میں داخل ہے۔ حاجت سے زائد توشہ لے لے تاکہ رفیق اور رفقا پر خرچ کرتا رہے، تو یہ بہت کمال کا کام ہے۔ اور واقعی کبھی کبھی کسی حاجی کو ایسے موقع پر آپ کی چیز کام آتی ہے اور وہ دل سے دعا دے دیتا ہے اور اللہ کا مہمان ہے۔ دیکھیے، ایک اور بات یاد رکھیے گا، اس پورے سفر میں حاجیوں سے لڑنا نہیں ہے بلکہ حاجیوں کا خیال رکھنا ہے۔ میں آپ کو ایک لاجک سمجھاتا ہوں۔ حاجیوں کو ضیوف الرحمان کہا گیا، اللہ کے مہمان۔ آپ کے گھر پہ کوئی مہمان آئے اور آپ کا کوئی دوست، آپ کا کوئی جاننے والا اس مہمان کا خیال رکھنا شروع کر دے، آپ کو کتنا اچھا لگے گا۔ مہمان میرا ہے، خیال یہ رکھ رہا ہے، آپ کو اس پہ زیادہ پیار آئے گا۔ ایسا ہی ہے نا، اور آپ کے گھر پہ کوئی مہمان آئے کو اسے لڑنا شروع کر دے، آپ کیا میرے مہمانوں سے لڑ رہا ہے؟ یار میں نے بلایا ہے، بھائی میری عزت کرو، میرے مہمان ہیں، بلا تشبیہ، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ اللہ کے گھر کے مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں نا، اللہ اکبر، آپ پر خاص نگاہ رحمت ہوتی ہے۔ پتہ نہیں کس کا حج مقبول ہو اور میں اس کی خدمت کر دوں، اس کے دل کی دعا ملے، اس کے صدقے میرا بھی حج قبول ہو جائے۔ اور مجھے کچھ لوگ ایک بار ملے، کئی بار لوگوں نے پوچھا کہ کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی طریقہ بتا دیں، بار بار مدینے کیسے جائیں، بار بار حج کو کیسے جائیں۔ چلے میں اپنی زندگی کا ایک تجربہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ جنہوں نے سفر حج میں یا سفر حرمین میں حاجیوں کی خدمت کی ہے نا، اللہ کے گھر کے مہمانوں کی خدمت کی ہے، ان کو بار بار بلایا جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، آپ چیک کر لیجئے۔ اور جو وہاں جا کے لڑے، اچھا پھر اس کو لاجیکلی ایک اور بات سمجھ لو، یہ تو ہو گئی نرم شفیق مہربان بننا، دوسروں کا مددگار بننا۔ کچھ ہوتے ہیں جن کا کام ہی لڑائی کرنا ہوتا ہے۔ آپ اپنے گھر پہ کس کو بار بار بلاتے ہیں؟ آپ کے گھر پہ ایک مہمان آئے، آ کر شور مچائے، گندگی کرے، لڑائی جھگڑا کرے، آپ کو تنگ کر دے، آپ واپس جاتے ہیں نا، اپنے بچوں کو کہتے ہیں آئندہ اس کو نہیں بلانا۔ اور کوئی مہمان آئے بڑا نرم شفیق، آپ کے گھر کا بھی خیال رکھے، شور بھی نہ بچائے، جاتے جاتے آپ کو تحفہ بھی دے کر جائے، آپ کہتے ہیں بڑا اچھا آدمی تھا، اس کو دوبارہ بلانا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، اپنے گھر پہ بھی آپ اسی کو بلاتے ہیں جو گھر والوں کا اور گھر کا خیال رکھتا ہے۔ تو مکے مدینے میں با ادب رہنا، اگر بار بار جانا ہے نا، کہ بار بار بلایا جائے، تو بڑا آپ نے سفر احتیاط کے ساتھ کرنا ہے، کسی کا دل نہ دکھائیں، بس یہ سوچتے رہے میرے رب نے اس کو بلایا ہے، یہ اللہ کا مہمان ہے، یہ حج پر آیا ہے، کہیں اس کا دل مجھ سے نہ ٹوٹ جائے۔ جب اس نیت کے ساتھ آپ سفر کریں گے تو سبحان اللہ، پھر دیکھیں سفر کا لطف جو ہے وہ دوبالا ہو جائے گا۔ تو بہرحال بہت ساری نیتیں ہیں، امیر اہل سنت نے کئی احادیث کے ساتھ جو ہے وہ نیتیں نقل کی ہیں۔ پریشانیاں آئیں گی تو صبر کروں گا انشاءاللہ، تو صبر کے ساتھ یہ سفر کرنا ہے، اور پھر انشاءاللہ نیکی کی دعوت دیں۔ حج کے مسائل اگر آپ کو معلوم ہیں، آپ میں سے کچھ علماء ہیں تو لوگوں کو مسائل بتائیں، ورنہ رفیق الحرمین سے درس دینا شروع کر دیں، تو بہت ساری اچھی نیتیں ہو سکتی ہیں۔ ذکر و درود کے ساتھ، لبیک کے ساتھ یہ سفر کروں گا، اور سبحان اللہ پھر حج کے بعد یا حج سے پہلے بارگاہ رسالت میں حاضری بھی دوں گا انشاءاللہ، سرکار کی بارگاہ میں سلام عرض کروں گا، شیخین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی بارگاہ میں سلام عرض کروں گا انشاءاللہ، اہل بقیع کی بارگاہ میں جاؤں گا، سید الشہداء جاؤں گا۔ جتنی اچھی اچھی نیتیں آپ کر سکتے کر لیں، تو انشاءاللہ یہ ثواب جو ہے ابھی سے شروع ہو جائے گا۔ اور اس پورے
پورے سفر میں آپ کا شوق بڑھتا رہے, آپ کا ذوق بڑھتا رہے, ایک شاندار کتاب ہے, وہ بھی اپنے ساتھ ضرور لے جائیں. اور وہ کتاب ہے ماشاءاللہ عاشقان رسول کی 130 حکایات. اللہ اکبر. کچھ لوگ کہتے ہیں میں رونا نہیں آتا, ہم جاتے ہیں لیکن ہمیں وہ رکت نہیں آتی. اس کتاب میں ایسے واقعات ہیں, آپ پڑھتے جائیں, انشاءاللہ آپ کے آنسو نہیں رکیں گے, آپ کا ذوق بڑھ جائے گا, آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ والے کیسے حاضری دیتے تھے اور میں کیا کر رہا ہوں. پیارے اسلامی بھائیوں, یہاں پر اب آپ نے سفر مدینہ کی تیاری کیسے کرنی ہے, سفر حج کی تیاری کیسے کرنی ہے. سب سے پہلے تو ڈاکیومنٹس کے معاملات ہیں. جنہوں نے ماشاءاللہ گورنمنٹ کے حج اسکیم میں فارم جمع کرا دیا, امید ہے اپنے ڈاکیومنٹس اور ویکسینیشنز اور وہ ساری آپ نے پوری کر لی ہوں گی. یہاں میں ڈاکیومنٹیشن کے حوالے سے آپ کو 2-3 ٹپس یہ دے دیتا ہوں کہ دیکھیں, یاد رکھیں, سفر جو ہے نا اس میں مسافر کی جان کیا ہوتی ہے, یہ سب سے اہم چیز ہے. آپ کا پاسپورٹ سمجھ لیں, آپ کی پورے ٹریول دنیا میں کہیں بھی جائیے, صرف حج کے لیے نہیں ہے, پوری دنیا کے ٹریول کے لیے پاسپورٹ آپ کے لیے بہت اہم چیز ہے. لوگ بعض اوقات اپنے پاسپورٹ کو نارملی کہیں رکھ دیتے ہیں, بعد میں پریشان ہوتے ہیں. تو آپ نے اپنے پاسپورٹ کی حفاظت کرنی ہے. اچھا, ہر جگہ اپنا پاسپورٹ لے کر بھی نہیں جانا. عموماً تو یہ ہوتا ہے کہ حاجیوں کا ایئرپورٹ پہ ہی پاسپورٹ لے لیا جاتا ہے اور جب وہ واپس آتے ہیں تو دیا جاتا ہے. اس کی بڑی وجہ بھی یہ ہے کہ راستے میں وہ کھو دیتے ہیں اور پھر پریشان ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس آپ کا پاسپورٹ ہے تو آپ نے اس کی حفاظت کرنی ہے. اچھا, ایک کام ضرور کیجیے گا کہ اپنے پاسپورٹ اور پھر اس پہ انشاءاللہ جو حج کا ویزا لگ جائے گا یا ہو سکتا ہے آپ کو ای ویزا ملے گا, اس کی کاپی, پاسپورٹ کی کاپی, وہ آپ کہیں بھی سکین کر کے تصویر وغیرہ کھینچ کے اپنے پاس بھی محفوظ کر لے, کسی دوست یا کسی رشتہ دار کو بھی دے دے. ایمرجنسی کی صورت میں آپ کے پاس آپ کے پاسپورٹ کی کاپی, بلکہ یہاں ایک اور مشورہ دے دیتا ہوں, صرف پاسپورٹ کی نہیں, یہ زندگی میں اپنا معمول بنا لے کہ آپ کے جتنے بھی اہم ڈاکیومنٹس ہیں, چاہے وہ شناختی کارڈ ہے, برتھ سرٹیفکیٹ ہے, نکاح نامہ ہے, بے فارم ہے, پراپرٹی کے ڈاکیومنٹس ہیں, ان تمام ڈاکیومنٹس کو اچھے انداز میں سکین کرا کے کسی ای میل ایڈریس پر رکھ لیں. آپ کو فائدہ یہ ہوگا, آپ کبھی دنیا میں کہیں اور ہیں اور آپ کو اچانک کسی ڈاکیومنٹ کی ضرورت پڑے گی, آپ نے ای میل اپنا آن کرنا ہے اور وہاں سے پرنٹ کر لینا ہے. جو لوگ ای میل استعمال نہیں کرتے وہ بھی نہ گھبرائیں, وہ ان ڈاکیومنٹس کو اپنے کسی بچے کے موبائل میں, گھر والوں کے کسی موبائل میں بھی سیو کروا دے تاکہ وہ آپ کو وقت پڑنے پر واٹس ایپ کر سکیں. تو یہ آپ کو سفر میں ایک اہم احتیاط کرنی ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں. اب جب آپ سامان خریدیں گے تو سامان کی خریداری میں 2-3 باتیں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. میں ذرا کھڑا ہوں گا, کیمرہ مین مجھے فالو کریں گے. دیکھیں, میں پرسنلی اب تک جو حج کے سفر میں سمجھا ہوں, آپ کے سفر میں آپ کا جو سب سے اہم سامان ہے نا, سب سے اہم سامان, وہ اہم 2 ہیں, باقی تو بہت ساری چیزیں اہم ہیں. اب 2 سامان میں سب سے اہم آپ کا بیگ ہے, کیونکہ جس حاجی کا بیگ ٹوٹ گیا, سمجھ رہے وہ بیچارہ حاجی سارا سفر جو ہے اسی میں پریشان رہے گا. تو بیگ بڑا اہم ہے. اور چپل جو ہے نا, سمجھ لیں آپ کے پیر ہیں. اگر آپ کے چپل ٹھیک ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ کے چپل جو ہے اگر وہ آپ کو کاٹ رہے ہیں, چپل آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں, تو آپ بڑی تکلیف میں ہیں. تو اس کے لیے میں 2-3 مشورے دے دیتا ہوں. آج کل یہ جو بیگ آنے لگے ہیں 4 ٹائر والے بیگ کہلاتے ہیں نا. اچھا, یہ ضروری نہیں کہ اسی برانڈ کا لیں یا اسی طریقے کا لیں, یہ ہارڈ ٹاپ کہلاتا ہے, جو سخت جس کو کہ اوپر سے ہوتا ہے. کچھ سافٹ ٹاپ بھی ہوتے ہیں جو کپڑے کے ہوتے ہیں. دونوں ٹھیک ہے, مضبوط ضرور ہونا چاہیے. یعنی آپ اپنے ذہن میں یہ پلان بنا لیں کہ میرے بھرے ہوئے بیگ کو 12 بار اٹھا کر پھینکا جائے گا, کیا یہ زندہ رہے گا, کیا یہ سلامت رہے گا, یہ دیکھ کر بیگ خریدے. بعض اوقات پرانا گھر میں کوئی بیگ پڑا ہوتا ہے, بہت عرصے سے سفر کیا نہیں ہوتا, کہا چلو اسی کو لے جاتے ہیں. دیکھیں, کراچی سے لاہور جانا اور ہے, اور حج پر جانا اور ہے, بیرون ملک سفر کرنا اور ہے. یہ ایئرپورٹس پر اٹھا کے پھینکا جاتا ہے. ہم نے دیکھا ایئرپورٹ کے بیلٹ پر کسی حاجی کا بیگ پھٹا ہوا ہوتا ہے, کسی کا چین ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے, کسی کا ہینڈل نکل جاتا ہے. اب وہ حاجی اس بیگ کو چلائے کیسے؟ یقین کرے بہت بڑی تکلیف ہو جاتی ہے. 2 باتیں ہیں, ایک تو بیگ مضبوط ہو, اور خدا را بیگ کو بھی سانس لینے دیں. بعض اوقات بیگ میں اتنا سامان ڈالتے ہیں کہ بعض اوقات 2 بندے اوپر بیٹھتے پھر جا کے چین بند ہوتی ہے. تو جب آپ کسی بیگ کو پہلے ہی اتنا بھر دیں گے تو اس کے تو ٹوٹنے کے پہلے ہی چانس ہو گئے ہیں. اگر آپ کا سامان زیادہ ہے تو 2 بیگ لے لیں, ایک ہی بیگ میں سارے جہان کا سامان ڈالنا ہے یہ نہ کریں. رسیوں سے باندھ رہے ہوتے کیونکہ چین بند نہیں ہو رہی ہوتی, جس کو رسیوں سے باندھا ہے تو کبھی بھی اس نے احتجاج کر دینا ہے نا. تو بیگ کے ساتھ اگر آپ نے زیادتی کی تو خود تیار رہیے بڑی آزمائش کے لیے, اور وہاں پھر آپ کو ریالوں میں بیگ خریدنا پڑے گا. ابھی آپ اچھا کوالٹی کا بیگ لیں اور اس کی چین اچھی ہو, اس کی مضبوطی اچھی ہو, اس کا ہینڈل اچھا ہو, اور اس کے ٹائر اچھے ہوں. اچھا, کچھ لوگ کہتے ہیں یار میں, کیونکہ گاؤں گوٹ کے لوگ بھی ہوتے ہیں, پنجاب کے ماشاءاللہ تگڑے بھی آئے ہیں, وہ کہتے ہیں 80 ٹائر والے نہیں لیتے, ویسے ہی بیگ اٹھا لیں گے. ایک بات یاد رکھیں, جو آپ ہاتھ والا بیگ اٹھاتے ہیں نا, اگر وہ 15 کلو کا ہے اور اللہ نے آپ کو جان بھی دی ہے, آپ تھوڑی دیر اٹھا لیں گے. لیکن اگر آپ کو اسی بیگ کو گرمی کے عالم میں 4 کلومیٹر لے کے چلنا پڑا نا, آپ نہیں کر سکیں گے. کبھی کبھی نوبت آ سکتی ہے آپ کو بیگ لے کے کیری کرنے کی. تو بیگ ہمیشہ ٹرالی والا ہونا چاہیے. اچھا, اب
پہلے تو 2 ٹائر والی ٹرالی آتی تھی تو بیگ یوں لے کر ہم چلتے تھے, یہ بھی ٹھیک تھا, لیکن اس پہ بھی ہاتھ پہ بوجھ آتا تھا. لیکن جب سے یہ 4 ٹائر والا بیگ آیا, اس کا فائدہ یہ کہ اب آپ بھی چل رہے ہیں اور آپ کا بیگ بھی آپ کے ساتھ چل رہا ہے, تو اس سے آپ کو بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے. تو کوئی بھی بیگ لیں, وہ 4 ٹائر والا لیں, بیگ کی اچھی کوالٹی دیکھ لیجیے گا. اچھا, یہ مین چیز میں نے بتائی. دوسری اہم چیز ہے آپ کے چپل. دیکھیں ہمارا پرابلم پتہ ہے کیا ہے کہ ہم میں سے ایک تو بہت بڑی تعداد پیدل چلتی نہیں ہے. میں ایک اور مشورہ دیتا ہوں حاجیوں کو کہ اب آپ نے جب تک آپ کی فلائٹ نہیں ہے روزانہ 2 سے 3 کلومیٹر چلنا شروع کر دیں, ورنہ وہاں جا کر جو چلتا ہے تو کبھی اس کے پیر میں چھالے, کبھی اس کی بہت جگہوں پر ریشز ہو جاتے ہیں, بڑی تکلیف میں حاجی نظر آتے ہیں کیونکہ ان کی عادت ہی نہیں ہوتی, ہر جگہ موٹر سائیکل پہ جانا ہے. تو آپ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ, یہ بھی ایک حج کی تیاری ہے, آپ انشاءاللہ فریش بھی فیل کریں گے, آپ کی صحت بھی اچھی ہو جائے گی. تسبیح ہاتھ میں لے کے 2-3 کلومیٹر چل رہے ہیں تو 500,000 بار درود پاک بھی ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا. تو آپ پیدل چلنا شروع کر دیں تاکہ آپ کی پیدل چلنے کی عادت ہو جائے. نمبر 1. نمبر 2, ایک غلطی یہ کرتے ہیں کہ بندہ چپل لیتا ہے بڑے اچھے والے اور اس کو پیک کر کے رکھتا ہے, کہتا ہے یہ تو وہاں استعمال کروں گا, اور اس کو کھولتا ہے جس دن حج کرنے جا رہا ہے. جیسی چپل پہنے, ایئرپورٹ پر ہی چپل نے کاٹنا شروع کر دیا, جدہ پہنچتے پہنچتے تو پیر پہ چھالا ہو گیا, مکے پہنچے تو اب دوسرے چپل ڈھونڈنے نکلے. آپ اپنے لیے فیملیئر, یعنی وہ چپل جو آپ کے پیر کو مافق آتے ہیں, آسان ہیں, سافٹ ہیں, آپ اس کو خریدیں اور اس کو پہن کے یہیں چلنا شروع کر دیں. نہیں پسند آ رہا چینج کر لے, دوبارہ کہتا ہوں یہاں روپیز میں ملیں گے, وہاں ریالوں میں ملیں گے, اور وہاں آپ کی پسند کا ملے ضروری نہیں ہے. یہاں ایک مشورہ ضرور دوں گا, ان 2 چیزوں میں کنجوسی مت کرنا. سستا روئے بار بار اور مہنگا روئے ایک بار. تو مہنگا لے لیں, اچھا لے لیں, کوالٹی کا لے لیں. چپل پہ بھی یہی کیجیے گا, چپل بھی آپ کو 50-100 روپے کی بھی مل جائے گی اور 500 روپے کی بھی ملے گی, لیکن یہ چپل آپ نے کام آئے گی, آپ کو بہت چلنا ہے, چلنا ہی چلنا ہے اور کام کیا ادھر. اچھا, چپل جو پسند آ جائے نا پہلے چیک کر لیں, وہ دوسری 1 جوڑی اور رکھ لیں کہ یہ بھی کھو گئی تو پھر کدھر جائیں گے. تو جو آپ کے پیر کو مناسب ہے ایسی آپ نے 1 سے زائد چپل اپنے لیے رکھ لینی ہے تاکہ آپ کو کام آئے. الحمدللہ میں یہ بھی دیکھا کہ کچھ حاجی ایسی چپل جو اپنے پیروں کو کام آتی ہے وہ مینا عرفات کے لیے الگ رکھ لیتے ہیں کیونکہ وہاں زیادہ چلنا ہے, تو وہ آپ پھر بے شک اس وقت نکال کر پہن لیجئے گا. تو یہ 2 چیزیں ہو گئیں. تیسری چیز احرام. احرام میں ایک مسٹیک کیا کرتے ہیں حاجی کہ گئے احرام کی دکان پہ کہا احرام دے دو, اس نے احرام دیا, احرام پیک کیا, بیگ میں ڈال لیا, ٹھیک ہے. اب حج والے دن, جس دن فلائٹ ہے اس دن کھولا, ارے یہ تو میرے سائز کا ہی نہیں ہے. آپ نے تو پیکٹ اٹھا کے لے آئے تھے. آپ نے احرام لے کر بھی پہننا ہے, اپنے گھر میں پہننا ہے, اس کو چیک کر لینا ہے, بلکہ ہو سکے تو وہاں بھی کھول کے آپ اس کے سامنے دیکھ لیں, کیونکہ ہر طرح کا بندہ ہوتا ہے, کسی کا قد لمبا ہے تو کسی کا قد چھوٹا ہے, کوئی ماشاءاللہ ہیلدی ہے, تو اس کو اپنی جسامت کے مطابق احرام لینا ہوگا نا. آپ احرام لیں اور اس کو اس احرام کی دکان بھی پہلے اپنے لیے چیک کر لیں. نمبر 1. نمبر 2, بعض اوقات اللہ معاف کرے حالات ایسے ہیں کہ بعض اوقات کوالٹی ایسی بنا دیتے ہیں لوگ کہ اس سے جسم نکل رہا ہو, جسم جھلک رہا ہوتا ہے. تو آپ کاٹن کا اگر احرام لے رہے ہیں, تولیے کا احرام لے رہے ہیں, تو کھول کے اس کی کوالٹی چیک کریں. اچھا, اب کچھ جگہوں پر کلف والا احرام ملنے لگا ہے, کاٹن کا کلف والا احرام, اور آپ نے وہ کلف والا احرام لیا اور جس دن سفر پر جائے اسی دن کھول کر پہن لیا, تو وہ کلف آپ کو تنگ کرے گا باڈی پر, اور تو کچھ ہے نہیں, تو آپ کو وہ چبھنے لگے گا, عجیب سی فیلنگ ہوگی. تو اگر کلف والا احرام لیا تو اس کو پہلے گھر پہ دھو لے تاکہ وہ سافٹ ہو جائے. آپ کی باڈی کے لیے آپ کو سافٹ احرام آسان رہے گا. ویسے تو بہتر یہ ہے کہ آپ نیچے تہبند کے لیے کاٹن کا احرام لے لیں, لٹھا جس کو کہتے ہیں, اور اوپر پہننے کے لیے آپ تولیے کا لے لیں. مگر اگر دونوں بھی تولیے کا استعمال کر لیں تو بھی کوئی حرج نہیں. آج کل چونکہ گرمی کے حج ہوں گے تو تولیہ یہ کہ آپ کا پسینہ جذب کر لے گا, جیسا آپ کو کمفرٹیبل فیل ہو آپ احرام لے سکتے ہیں, لیکن کوالٹی آف احرام میں کمپرومائز مت کیجیے گا. سائز احرام کا آپ احرام لیتے وقت ہی چیک کر لیں. اچھا, اب ایک اور بڑا مسئلہ ہے شہری لوگوں کے لیے کہ ہم تہبند پہننے کے عادی نہیں ہیں, ٹھیک ہے جناب. اب احرام پہنا زندگی میں پہلی بار اور سارا راستہ ایک ہاتھ سے احرام ہی سنبھالتے رہے, اور یہی ٹینشن رہی کہ یار یہ تہبند کہیں آگے پیچھے نہ ہو جائے, تو سارا دھیان ہی ادھر رہے گا. ایئرپورٹ پہ بھی دھیان ادھر ہے, جہاز میں بھی ادھر ہے, اترتے پھر جب دھیان ایک طرف چلا گیا تو پھر آپ ذکر و اذکار عبادت آپ کی ساری ٹینشن اس میں رہ جائے گی. تو اس کا بھی آپ کو سولوشن بتا دیتا ہوں, مگر اس سے پہلے میں آپ کو احرام باندھنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں کہ احرام کیسے پہنیں گے. بہت آسان ہے. دیکھیں, احرام کو ٹینشن نہ لیں. میں سچی بات بتاؤں, ایک جملہ میں کہا کرتا ہوں کہ آپ احرام دوست بن جائیں, احرام فرینڈلی بن جائیں. ہاں, جو احرام فرینڈلی بن گیا نا اس کے لیے حج مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, کیونکہ میں آج تک جو سمجھا ہوں حاجی کی, مرد حاجی کی سب سے بڑی ٹینشن جو ہے نا, جو اس نے بنائی ہوئی ہوتی ہے, وہ احرام ہے کہ بھائی حج میں کتنے دن احرام باندھنا پڑے گا, کیسے ہوگا. اگر آپ احرام فرینڈلی ہیں تو پھر 2 دن پہنے, 5 دن پہنے, 10 دن پہنے, ٹینشن ہی نہیں ہے. تو احرام فرینڈلی کیسے ہو سکتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلے آپ احرام پہننے کا طریقہ دیکھ لیں. احرام پہننے کا طریقہ یہ کہ پہلے آپ نے دونوں چادریں لے لی اور اس کو پورا کھول دیں, کوئی بل باقی نہ بچے.
ٹھیک ہے. دیکھیں احرام چیک کیسے کریں گے کہ یہ میرے لیے سائز کے مطابق ہے کہ نہیں. اگر اپنی ناف تک آپ احرام رکھیں تو کم از کم وہ آپ کے ٹخنوں سے نیچے تک جانا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ احرام ناف پہ رکھا اور ٹخنوں سے اوپر ہی احرام ہے, تو اب جب اس کو فولڈ کریں گے تو پھر اس کا کیا حال ہو جائے گا. تو اتنا بڑا ہو کہ ابھی میرے ٹخنوں سے نیچے احرام ہے, آپ دیکھ رہے ہیں, اور میری ناف سے بھی تھوڑا اوپر تک میں نے رکھا ہوا ہے, تو اب یہ انشاءاللہ احرام میرے سائز پہ صحیح آ جائے گا. ان دونوں کناروں کو ملا لیں. ایک طریقہ اور بھی ہے لیکن میں آپ کو آسان والا بتاتا ہوں. ان دونوں کناروں کو آپ نے ملا لیا, ٹھیک ہے جناب. اچھا اب اس کو دوبارہ یہاں ملا کر یہ پہلے والے کو ٹائٹ کر لیں جتنا آپ کو ٹائٹ کرنا ہے. پھر ان دونوں کناروں کو اٹھائیے, یہاں لے کر آ گئے. اب اس کو واپس ملائیے, ادھر لے کر آ گئے. اب اس کے بعد آپ نے اس کو بل دینا ہے. 1 دے دیں, 2 دے دیں, جتنا آپ کو دینا ہے ایزی کرنے کے لیے. 3 دے دیں کیونکہ ٹخنوں سے اوپر بھی کرنا ہے نا. تھوڑا سا بڑا ہے یہ احرام تو اس کو 4 بار دے دیتا ہوں میں. اب یہ احرام میرے ٹخنوں سے اوپر آ گیا ہے, اور اس وقت چونکہ میں نے اس کو جو یہ فولڈ کیا نا 2-3 بار, اس سے فائدہ یہ ہو گیا کہ اب میرا احرام میں جو پردہ ہے وہ بھی زبردست ہو گیا. اب دیکھیں چلتے ہوئے کوئی تکلیف نہیں ہوگی, اگر ہم چل رہے ہیں تو کوئی تکلیف نہیں پیر اٹھانے کے اندر, اور مجھے بیلٹ کی بھی اس وقت حاجت نہیں ہے. لوگ بیلٹ باندھ سکتے ہیں کیونکہ احرام کو سنبھالنے کی نیت یہ ہو کہ سامان وغیرہ رکھنا ہے, تو پھر اس میں احرام بھی سنبھل جاتا ہے. لیکن اگر آپ اس طریقے سے احرام باندھنا سیکھ لیں گے, آپ نے دیکھا مجھے شاید 30 سیکنڈز بھی نہیں لگے. میں دوبارہ کھول کے آپ کو بتا دیتا ہوں, آپ ٹائم نوٹ کر لیں. نتھنگ ایلس, کوئی پرابلم نہیں ہے. احرام کا ٹینشن سر سے پہلے نکال دیں. اب آپ یہ تہبند پہن کر چل رہے ہیں, گھوم رہے ہیں, آپ صفا مروہ پہ دوڑ رہے ہیں, آپ کے احرام کو کچھ نہیں ہونا. اگر آپ نے احرام صحیح باندھا ہوا ہے تو آپ کے احرام کو کچھ نہیں ہونا. کچھ لوگ کیا مسٹیک کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ وہ جناب احرام کو تولیے کی طرح باندھتے ہیں. وہ کیسے باندھتے ہیں؟ بس یوں باندھ دیا جیسے نارملی لوگ نہانے کے بعد. اب آپ نے حرام یوں باندھ لیا تو اس سے آپ کو پرابلم یہ ہوگا کہ آپ چل نہیں پائیں گے, آپ کا پیر لاک ہو گیا, ٹھیک ہے, اور یہ آپ کو بہت ٹائٹ فیل کرے گا. لیکن جو میں نے آپ کو احرام باندھنے کا طریقہ بتایا دوبارہ بتا دیتا ہوں. اب آپ غور سے دیکھ لیں ایک بار پھر, صرف دونوں کناروں کو آپ نے ملانا ہے, ٹھیک ہے. آپ نے یہاں سے ٹائٹ کیا, یہ تو آپ کو بتا رہا ہوں تو میں تھوڑا سلو باندھ رہا ہوں, ورنہ اگر بندہ جب اپنے لیے باندھ رہا ہوتا ہے تو وہ بالکل باتیں کرتے کرتے احرام اس کا کمپلیٹ ہو جاتا ہے. دیکھیں 2 ہو گئی, 3 ہو گئی, اور یہ 4 کر لیں اس کو, ٹھیک ہے. اچھا اب یہ احرام آپ کا کمپلیٹ ہو گیا. جب آپ یہ احرام باندھنا اپنے گھر میں سیکھ لیں گے نا تو آپ کو ایئرپورٹ پہ نہیں باندھنا پڑے گا. میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے جو ایئرپورٹ پہ کپڑے پہن کے آتے ہیں, اس کے بعد کسی واش روم میں جا کے احرام باندھ رہے ہوتے ہیں, اور پھر ان سے بیچاروں سے احرام بند ہی نہیں رہا ہوتا. وہ کسی کو کہہ رہے ہوتے ہیں ذرا مجھے بتا دو, تو تکلیف ہوگی نا. آپ احرام اپنے گھر میں باندھ لیں. اب احرام فرینڈلی کیسے ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ طریقہ ذرا سن لیجئے گا کہ احرام کی جو ٹینشن حاجی کو ہوتی ہے نا کہ یار احرام پہنوں گا, پھر اس کے بعد اس احرام پہن کے ہی سونا ہے, احرام پہن کے ہی گھومنا ہے, تو بھائی آپ اپنے گھر میں کچھ دن احرام کی چادر یا کوئی بھی گھر کی چادر لے کر اس طرح تہبند بنا کر رہنا شروع کر دیں. رات کو آرام اسی تہبند کے ساتھ کریں, اٹھنے کے بعد آپ وضو وغیرہ کریں, واش روم وغیرہ بھی جائیں, تو آپ پریکٹس ہو جائے گی آپ کی کہ اس کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہے. اور جب آپ احرام فرینڈلی ہو جاتے ہیں نا, آپ یقین کریں ماشاءاللہ ہم نے کئی حاجیوں کو دیکھا جو حج قران کرتے ہیں اور مسلسل کرتے ہیں, کئی سالوں سے کرتے ہیں, کیونکہ ان کو احرام کے حوالے سے وہ ٹینشن نہیں رہی ہے. ورنہ اب حاجی جس سے بھی بات کرو وہ کہتا ہے یار یہ بتاؤ احرام اترے گا کب. ارے بھائی احرام پہنوں گا کب, اس کی بات کرو یار. ہماری تو تمنا یہ ہو کہ پھر کب احرام پہنوں گا, کیونکہ ساری زندگی تو کپڑے سلے ہوئے پہنے تھے. یہ نصیب والوں کو موقع ملتا ہے کہ کبھی کبھی احرام پہننے کو ملتا ہے. ابھی تم نے احرام پہنا نہیں ہے, اگلا سوال یہ کر رہے اترے گا کب. آپ پہننے کے شوقین بن جائیں, احرام کی فیلنگز محسوس کریں. واللہ احرام پہن کر جو لبیک پڑھنے کا مزہ ہے وہ اس کی کیفیت ہی اور ہے کہ جب بندہ ایسا لباس پہنتا ہے جو نارملی نہیں پہنتا, بے سلا لباس ہے, اللہ کی رضا کے لیے سارے قیمتی لباس اتر گئے اور اب صرف احرام جسم پر ہے اور بندہ لبیک کہہ کے حاضری لگاتا ہے, اس کی کیفیت ہی اور ہے. تو اپنے آپ کو احرام فرینڈلی بنا لیں. اچھا یہ ہو گئی نیچے کی چادر اور یہ ہو گئی اوپر کی چادر, ٹھیک ہے نا. اسی طرح کی چادر آپ لے لیں. اوپر کی بہتر یہی ہے کہ تولیے کی ہو کیونکہ کافی پسینہ وغیرہ آتا ہے تو وہ انشاءاللہ اس میں جذب ہو جائے گا. اچھا ایک بات بڑی اہم ہے وہ یاد رکھیں, ابھی تو چونکہ میں آپ کو پریکٹس کروا رہا ہوں تو میں نے نیچے لباس پہنا ہوا ہے. احرام پہنتے وقت کوئی لباس, کسی قسم کا کوئی لباس آپ کے جسم پہ نہیں ہوگا سوائے احرام کی چادروں کے. یہ مردوں کے لیے بات کر رہا ہوں. سر پر ٹوپی امامہ بھی نہیں ہوگا, یہ بات یاد رکھیے گا. اب آپ نے احرام کی جو چادر ہے اس کو بھی چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے یہ اپنے ساتھ لپیٹی, اور یہ جو پیچھے والا حصہ ہے آپ کا یہ کم از کم تھوڑا بہت آگے آ جائے تاکہ پھر آپ کا رکوع وغیرہ میں آسانی رہے گی. دیکھیں یہ یہاں تک آ گیا,
تو یہ اس کا مطلب سائز میرے لیے ٹھیک ہے. اگر یہ چھوٹا ہوگا اور پیچھے رہ جائے گا نا اور آگے نہیں آ سکے گا تو جب آپ رکوع میں جائیں گے تو یہ بار بار گرتا رہے گا. تو احرام اتنا بڑا ہو کہ یہ ایک بار چکر لگا کر آپ کے پاس ایک حصہ یہاں بھی آ جائے تو اس کا مطلب یہ آپ کے سائز کا احرام ہے. انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی رہے گی. اللہ کریم ہم سب کو حقیقی معنوں میں احرام پہن کر لبیک کی صدائیں لگاتے ہوئے حج کا سفر نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب. اچھا ایک اور سامان کی اہم چیز, یہ اسکول بیگ کہہ لیں جس کو, ٹھیک ہے, یہ بیگ بڑا ہے, اس میں چھوٹا بھی ہوتا ہے, جیسے بچے اسکول لے جاتے ہیں. اسکول بیگ لیتے ہوئے آپ نے جو اس کے کاندھے ہیں, جس کو کاندھے میں ہم پہنتے ہیں, یہ سائڈ پر سافٹ فوم ہونا چاہیے. یہ بالکل ٹھیک ہے, یہ بہت اچھا ہے. اور بھی کوالٹیز کے آپ لے سکتے ہیں. تو اس میں کیا فائدہ ہوگا کہ آپ جب مینا عرفات جائیں گے تو اب آپ نے اس بیگ کو پہن لینا ہے, ٹھیک ہے. اب اس بیگ کو جب آپ نے پہن لیا, ایک کاندھے پہ بھی رکھ سکتے ہیں, دو کاندھوں پہ رکھ لیں, آپ کے ہاتھ فری ہو گئے. اب آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں, اب چل رہے ہیں, آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن اگر بنا عرفات میں آپ نے ہاتھ میں کوئی بیگ لیا, وہ بے شک 5 کلو کا ہے, وہ آپ کو 50 کلو کا محسوس ہوگا. جب تھکن کا عالم ہوگا تو آپ اس کو نہیں اٹھا سکیں گے. تو آپ یہ اسکول بیگ ضرور لیں, یہ آپ کے مینا عرفات کا ساتھی ہوگا. اس میں آپ اپنی ضرورت کی چیزیں ڈال سکتے ہیں, دوائی ڈال سکتے ہیں, ایک آدھی چادر ڈال سکتے ہیں, چپل کی جوڑی ڈال لیں گے آپ. اس میں رفیق الحرمین اور کتابیں الگ کسی پاکٹ میں رکھ لیں گے یا اپنے ساتھ ہاتھ میں رکھ لیں گے. تو یہ آپ کو بیگ بہت کام دے گا. کچھ نمکو یا بسکٹ وغیرہ ساتھ لے لیا آپ نے, تو آپ کا یہ چھوٹا موٹا سامان 2-3 دن کے لیے جو آپ مینا عرفات جاتے ہیں اس کے لیے یہ بیگ آپ کو بڑا کام دے گا. جی عبداللہ بھائی. ہاں اچھا, اب یہ احرام کا بیلٹ, میں سچی بات ہے بالکل بیلٹ فیل نہیں کر رہا ہوں, مجھے ضرورت ہے, لیکن ظاہر پاسپورٹ یا کوئی چیز مسواک رکھنی ہے, اور سامان رکھنا ہے, موبائل فون رکھنا ہے, تو ایک بیلٹ ایسا ہو. تو بیلٹ لیتے وقت بھی آپ نے ایک احتیاط کیا کرنی ہے. دیکھیں یہ بیلٹ آج کل بڑے اچھے آنے لگے ہیں پچھلے کئی سالوں سے. اس کو کچھ بھی بیگ کہہ لیں, ٹریولر بیگ کہلاتا ہے, ویسے تو یہ بیلٹ کہلاتا ہے. یہ دیکھیں اس کلپ کے ساتھ یہ بند ہوگا اور یہ کلپ کے ساتھ کھل جائے گا. اور اس بیلٹ کا فائدہ یہ ہے کہ یہ بیلٹ کے آگے آپ کے پاس سامان رکھنے کی کافی گنجائش ہوتی ہے. ورنہ کچھ بیلٹ ہوتے ہیں جو بڑے ٹائٹ ہو جاتے ہیں اور اس میں سامان رکھنے کی پراپر گنجائش نہیں ہوتی. بلکہ بعض اوقات تو یہ بھی دیکھا کہ بیلٹ ایسے ہوتے ہیں سامان نکالنے کے لیے بیلٹ پہلے اتارنا پڑتا ہے, اتنا ٹائٹ ہوتا ہے وہ بیلٹ. تو یہ کیا ہوگا, آپ کا بیلٹ بھی بندہ رہے گا اور آپ نے موبائل نکالنا ہے, مسواک شریف نکالنی ہے, کوئی بھی چیز ہے آپ کی, یہاں آپ اس کو رکھ سکتے ہیں. تو اس طرح کا کوئی بھی آپ بیلٹ لے لیں, لیکن اس میں بھی کوالٹی اچھی ہو, اور احتیاطاً ایک بیلٹ بھی ایکسٹرا رکھ لیں تاکہ سفر میں ٹوٹ جائے گا تو دوبارہ عرض کرتا ہوں یہاں روپیز میں مل جائے گا, پھر وہاں آپ کو ریالوں میں خریدنا ہوگا. تو یہ سب چیزیں ہو گئی. آپ نے اگر گلاسز پہنتے ہیں, ٹھیک ہے, جن کی گلاسز کی عادت ہے, چشمے پہنتے ہیں, وہ اپنے ایکسٹرا چشمے ضرور لے جائیں. وہاں آپ کو آپ کے نمبر کا چشمہ آسانی سے نہیں ملے گا. ایک کی جگہ 2, 2 کی جگہ 3 لے جائیں. اچھا واپس گھر پہ ہی آئے گا نا بھائی, تو یہ جگہ زیادہ نہیں گھیرتا. دوائیں اپنی ساتھ لے جائیں, جو ضرورت کی چیزیں ہیں میں انشاءاللہ مزید وہ بیان کر دیتا ہوں. تو بہرحال یہ 3-4 چیزیں جو بڑی اہم ہے, جس میں عموماً لوگ کمپرومائز کر جاتے ہیں, یعنی وہ اس پہ سمجھوتا کر لیتے ہیں کہ چل جائے گا, بعد میں یہ آپ کو پرابلم ہو جائے گی. تو ان باتوں کا آپ نے ضرور خیال رکھنا ہے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. اچھا اب اس کے بعد اسلامی بہنوں کے لیے ایک عرض یہ تھی کہ کانچ کی چوڑیاں یہ پہن کر نہ جائیں, اور اگر آپ جا بھی رہی ہیں تو کم از کم طواف کے دوران, سعی کے دوران کانچ کی چوڑیاں نہیں پہننی, ورنہ آپ کے کانچ کی چوڑیاں ٹوٹیں گی اور اگلے کے پیر بھی زخمی ہوں گے. تو آپ نے اس بات کی احتیاط رکھنی ہے. ایک بہت بہت اور بہت ہی اہم بات, یہ صرف حج کے لیے نہیں ہے, یہ ہر ٹریول کے لیے. پلیز ذرا اس کو غور سے سن لیں. کسی بھی دنیا کے سفر میں آپ کو کوئی بھی اپنا پیکٹ دے, ان نون آدمی, ٹھیک ہے, آپ کو ایئرپورٹ پہ لوگ ملیں گے, مل بھی سکتے ہیں کہ جناب ذرا میرا بیگ اٹھا لے. بعض اوقات بزرگ ہوتے ہیں کہ ہمارا بیگ لے لیجئے گا, یہ آگے دے دیجئے گا. اب آپ کہہ رہے ہیں میری فلائٹ میں, چلو چاچا کا میں بیگ اٹھا لیتا ہوں. کسی قسم کا کوئی بیگ, کوئی پیکٹ, کوئی پارسل برائے کرم آپ نے نہیں لینا ہے. ہمارے یہاں بھی ایسے واقعات ہو چکے ہیں کہ پھر وہاں اس میں کچھ اور نکلا اور وہ زندگی بھر کے لیے تکلیف میں وہ حاجی آ گئے یا مسافر آ گئے. آپ کو کوئی کچھ بھی کہے, آپ نے اس کا سامان ایئرپورٹ پہ ہاتھ نہیں لگانا ہے, ٹھیک ہے, نہ یہاں ایئرپورٹ پہ نہ وہاں ایئرپورٹ پہ. یہ بہت اہم آپ کو میں اشارہ دے رہا ہوں, اور یہ دنیا بھر کے سفر کے لیے. لوگ بیچارے ہمدردی میں کر لیتے ہیں ایسا, پھر بعض اوقات لوگ اسی ہمدردی سے فائدہ اٹھا کر زندگی بھر کا روگ ہو جاتا ہے. امید ہے کہ آپ اشارہ سمجھ گئے ہوں گے. ہاں اس میں ایک اور, میں تو چلیں ایک اور مشورہ بھی دے دیتا ہوں. مثال کے طور پہ آپ کو کوئی آپ کا جاننے والا ہی کہتا ہے کہ میرا یہ سامان لے جائیں. میں پرسنلی کیا کرتا ہوں, مجھے اگر کوئی کہتا بھی ہے کہ میرے کسی رشتہ دار کے لیے دوائی لینی ہے اور دوائی میں آپ کو دوں گا, تو میں کہتا ہوں آپ ایسا کریں, مجھے دوائی کا نام بتا دیں, میں خود دوائی خرید لوں گا. اپنے ہاتھ سے اپنا سامان پیک کریں. کوئی دے رہا ہے, آپ نے لے لیا کہ یار جاننے والا ہے, کیا پتا اس کو پیچھے کس نے دیا ہے, اس کو پیچھے کس نے دیا ہے. آپ ایئرپورٹ پہ قسمیں کھا کر بھی اس بات سے جان نہیں چھڑا سکیں گے کہ یہ میرا نہیں ہے. آپ کے بیگ سے نکلا, اس کے ساری ذمہ داری آپ کی ہے.
تو برائے کرم اس بات کا احتیاط آپ نے بہت کرنی ہے. تو بہرحال یہ سامان کی بھی بات ہو گئی, کچھ ڈاکیومنٹیشنز کی بات ہو گئی. اب چلتے ہیں حج کو انشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا, اب پہلے تو حج کی قسمیں. ٹھیک ہے, حج کی 3 قسمیں ہیں. بہت سارے لوگ شاید پہلی بار سنیں گے حج کی بھی قسمیں ہیں. جی ہاں, حج کی 3 قسمیں. میں چاہوں گا یہ میرے ساتھ آپ دہرا کر یاد کر لیں. حج قران, ذرا کہیے حج قران, حج افراد, حج تمتع. حج قران, حج افراد, حج تمتع. حج قران, حج افراد, حج تمتع. حج قران کیا ہے؟ یہ سب سے افضل حج ہے, اور حج قران کرنے والے کو قارن کہا جاتا ہے. جو حج قران کرتا ہے نا, اس کو قارن کہا جاتا ہے. اچھا, یہ عمرے اور حج دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھا جاتا ہے. یعنی یوں سمجھ لیں آسان لفظوں میں, عمرہ اور حج ملا کر کیا جاتا ہے. آپ احرام جب باندھیں گے گھر سے جاتے ہوئے, تو احرام باندھیں گے کہ عمرے کا بھی احرام باندھ رہا ہوں, حج کا بھی احرام باندھ رہا ہوں. اور اب یہ احرام کھلے گا حج کے بعد. عمرہ آپ کر لیں گے لیکن احرام نہیں کھلے گا. یہ افضل بھی ہے اور مشکل بھی ہے, کیونکہ جب تک احرام رہے گا, جب تک حج کے معاملات کمپلیٹ نہیں ہوں گے. عموماً یہ حج قران وہ لوگ کرتے ہیں کہ جو آخری فلائٹ سے جاتے ہیں. اور میرا مشورہ بھی یہ ہے کہ حج قران جو آخری فلائٹ سے جانے والے ہو, اور اس نے پہلے حج کیا ہوا ہو, یا کم از کم اس نے عمرے کیے ہوئے ہوں, وہ یہ کام کرے تاکہ اس کو احرام کی احتیاطیں پتہ ہوں. بالکل نیا ہے, اور حج قران کی ہمت کرنا تھوڑا سا اس میں مسئلہ ہو سکتا ہے, کیونکہ اس میں اگر کوئی جرم ہوا جس میں دم کی صورت بنتی ہے, تو پھر ان میں سے بعض صورتوں میں 2 دم دینے ہوں گے. اچھا, اب ہم آتے ہیں دوسرا حج جو حج افراد ہے. اچھا, حج افراد کرنے والے حاجی کو کہتے ہیں مفرد. قران کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ قارن. افراد کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مفرد. اچھا, افراد کیا ہے؟ اس میں عمرہ نہیں ہے, یہ صرف حج کا احرام باندھا جاتا ہے. اور جو مکے میں رہنے والے ہیں, جدہ میں رہنے والے, جس کو حلی یا مکی کہتے ہیں, میقات کے اندر رہنے والے, عموماً یہ حج افراد کرتے ہیں. یہ حج تمتع اور حج قران نہیں کر سکتے. یاد رکھیں, وہ حج افراد کرنے کے علاوہ حج تمتع یا قران کریں گے تو ان پر جو ہے وہ دم ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. لیکن مزے کی بات بتاؤں جو بہت سارے لوگوں کو شاید نہیں پتا, کہ آفاقی حاجی, چلیں یہ بھی پہلے سمجھ لیں, آفاقی کس کو کہتے ہیں؟ ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں نا جو حج کرنے جائیں گے انشاءاللہ, ہم آفاقی ہیں. آفاقی اس کو کہتے ہیں جو میقات کے باہر رہتا ہو. جدہ میں رہنے والا آفاقی نہیں ہے, وہ میقات کے اندر رہنے والا, اس کو حلی کہتے ہیں. اور جناب مدینہ شریف میں رہنے والا چونکہ میقات کے باہر مدینہ ہے, وہ بھی آفاقی ہے. پاکستان میں رہنے والا بھی آفاقی, ہندوستان میں رہنے والا آفاقی, بنگلہ دیش میں رہنے والے, UK یورپ میں, یعنی حدود میقات کے باہر جتنے بھی لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ آفاقی ہیں. اچھا, آفاقی حاجی کو فائدہ یہ ہے کہ وہ تینوں قسم کا حج کر سکتا ہے. بہت سارے لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم صرف قران کر سکتے ہیں یا تمتع کر سکتے ہیں. ایسا نہیں, آفاقی حاجی بھی حج افراد کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں تیسرا حج جو نارملی ہمارے یہاں سے زیادہ کیا جاتا ہے, پوری دنیا سے لوگ یہی زیادہ تر حج کرتے ہیں, اور وہ ہے حج تمتع. کیا کہلاتا ہے؟ حج تمتع. اور حج تمتع کرنے والے حاجی کو متمتع کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ حج کیسے ہوتا ہے کہ یہ پہلے عمرے کا احرام ہم باندھیں گے, وہاں جا کے عمرہ کریں گے, عمرہ کرنے کے بعد احرام اتر جائے گا, سکون سے مکے میں اپنے معاملات سے گزارتے رہیں, طواف کرتے رہیں, عبادت کرتے رہیں. پھر جب حج کے دن آئیں گے 8 ذو الحجہ یا اس سے پہلے, پھر حج کا احرام باندھیں گے, تو یہ حج تمتع کہلاتا ہے, جو سب سے آسان حج ہے. اور نارملی ہمارے یہاں سے پاکستان سے حاجی یہی کرتے ہیں. لیکن ہمیں تینوں حج کی قسمیں کیوں پتہ ہونی چاہیے میں آپ کو دوبارہ بتاؤں گا, لیکن پہلے دوبارہ تینوں قسموں کی دہرائی کر لیں. پہلا حج کون سا ہے؟ حج قران. پہلا حج کون سا ہے؟ حج قران. حج قران میں حاجی احرام باندھتا ہے, حج اور عمرے دونوں کا احرام باندھتا ہے. دوسرا حج ہے حج افراد. اس میں حاجی صرف حج کا احرام باندھتا ہے, لیکن احرام باندھ کر جائے گا, حج کر کے احرام سے فارغ ہوگا, اس سے پہلے فارغ نہیں ہوگا احرام سے. تیسرا حج کون سا ہے؟ حج تمتع. اس میں پہلے کیا کر رہا ہے؟ عمرہ کرنا ہے, پھر احرام سے فارغ ہو جائیں گے, اور پھر اس کے بعد دوبارہ حج کا احرام باندھیں گے. تو یہ 3 حج کی قسمیں کیوں پتہ ہونی چاہیے کہ میں ایک بار حج کو ہم جا رہے تھے, تو جہاز میں کچھ حاجی بھی ساتھ تھے, تو میں نے کسی برابر والے سے پوچھا کہ آپ کون سا حج کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کون سا حج؟ حج کر رہے ہیں بھائی. اچھا, نیت کیا کی ہے؟ حج کی نیت کی ہے. اب میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ جو اپنے وطن سے نکلا اور اس نے حج کی نیت کر لی, تو اس کا حج کون سا ہو گیا؟ حج افراد. حاجی افراد حج میں حج کی نیت ہی کرتا ہے نا. قران میں کون سی نیت کرے گا؟ حج اور عمرے دونوں کی. اور جو تمتع کرے گا وہ کون سی نیت کرے گا؟
عمرے کی بہت بڑی تعداد میں حاجی جیسے ہی جہاز میں بیٹھتے ہیں یا اس سے پہلے جہاز میں جا رہے ہوتے ہیں وہ نیت کرتے ہیں, حج کی کتاب کھولتے ہیں اور حج کی نیت پڑھ لیتے ہیں. حج کی نیت کرتے ہی آپ کا حج افراد شروع ہو گیا, اب آپ کا احرام ہی نہیں اترے گا. بہت کم لوگوں کو پتا ہے حج تمتع کرنے والے حاجیوں کو عمرے کی نیت کرنی ہے. اب ایک بار میں نے کہا ان کو, بھائی آپ عمرے کی نیت کریں. کہا حاجی صاحب حج پہ جا رہے ہیں, آپ ہمیں عمرے کی نیت کرا رہے ہو. میں نے سمجھایا, میں نے کہا آپ حج پہ ہی جا رہے ہیں لیکن پہلے آپ نے عمرہ کرنا ہے, عمرے سے فارغ ہونا ہے, پھر بنا عرفات جانے سے پہلے آپ نے حج کی نیت کرنی ہے. یہ بڑا سینسٹیو ٹاپک ہے جو ہر حاجی کو پتا ہونا چاہیے کہ حج تمتع کرنے والا وہ عمرے کی نیت کرے گا جب بھی روانہ ہوگا, عمرے سے فارغ ہو جائے گا, پھر جب حج کے دن قریب آئیں گے آگے جا کے بتاؤں گا کب نیت کریں گے, پھر وہ حج کی نیت کرے گا. تو یہ 3 کیٹیگریز آف حج جو ہے وہ ضرور معلوم ہونی چاہیے. اب آگے چلتے ہیں. احرام باندھنے کا طریقہ ماشاءاللہ میں نے بیان کر دیا. اسلامی بہنوں کے احرام میں کیا تبدیلی ہے؟ اسلامی بہنوں کا احرام یہ ہے کہ وہ نارملی سلے ہوئے کپڑے پہن سکتی ہیں, دستانے بھی پہن سکتی ہیں, جرابیں بھی پہن سکتی ہیں, سر کو ڈھانپ بھی سکتی ہیں, سکارف وغیرہ جو ہوتا ہے وہ پہن سکتی ہیں, صرف وہ چہرہ نہیں چھپائیں گی. باقی نارمل کپڑوں میں وہ احرام ان کا سمجھ لیں شروع ہو سکتا ہے. بعض اوقات کچھ سلے سلائے اسپیشل کپڑے ملتے ہیں کہ یہ احرام کی چادریں ہیں یا احرام کے کپڑے ہیں, تو چونکہ اسلامی بھائی احرام خریدتے ہیں تو اسلامی بہنیں سمجھتی ہیں ہم نے بھی احرام خریدنا ہے, تو اسلامی بہنوں کو کوئی ایکسٹرا احرام کی یوں سمجھے کہ چیزیں لینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ احرام نارمل جو گھر کے کپڑے ہیں اس میں بھی نیت کر سکتی ہیں, صرف وہ چہرہ جو ہے اپنا نہیں چھپائیں گی. اب اس کے طریقے ہیں کہ چہرہ غیر مردوں سے چھپانے کے لیے کوئی کتاب وغیرہ, کوئی پنکھا وغیرہ آگے رکھ لیں, کوئی پی کیپ والی کچھ اسلامی بہنیں کوشش کرتی ہے کہ ٹوپی وغیرہ کر کے اس کے آگے نقاب سلوا لیتے ہیں, لیکن اس میں ایک پرابلم ہوتا ہے کہ جب تیز ہوا چلتی ہے تو وہ نقاب چہرے سے ٹکرا سکتا ہے. تو اگر آپ نے یہ والا نظام کیا تو پھر آپ نے اور بھی احتیاط کرنی ہوگی کہ چہرے سے کپڑا جو ہے وہ مس نہ ہو. مفتی صاحب کچھ فرمائیں. اسلامی بہنوں کا سر ڈھانپنا ضروری ہے؟ جی بالکل, وہ سر بالکل ڈھانپیں گی, جس طرح اپنے بال وغیرہ چھپانے ہیں وہ سب چھپائیں گی, اور ان کو صرف یعنی سمجھے پورا پردہ انہوں نے کرنا ہے سوائے چہرے کے. تو انشاءاللہ اس طریقے سے وہ اپنا احرام کی تیاری کر لیں گی. اب احرام پہن کر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نماز نفل بنیت احرام یہ آپ نے پڑھنی ہے, اور پہلی رکعت میں الحمد شریف کے بعد قل یا ایھا الکافرون, اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ شریف پڑھیں. اچھا یہ اگر کوئی اور بھی صورتیں پڑھ لیں تو نفل ہو جائیں گے, مکروہ وقت نہیں تو آپ احرام کے نفل پڑھ لیں. اچھا اب احرام کے آپ نے نفل پڑھ لیے, اب نیت کب کرنی ہے یہ بڑی اہم بات. جس طرح 3 حج کی نیتوں میں امید ہے آپ کو نئی بات اور اہم بات پتہ چلی نا. نیت میں ایک اور غلطی کر جاتے ہیں اسلامی بھائی کہ وہ گھر سے ہی عمرے کی نیت کر کے چل پڑتے ہیں. اب آپ نے گھر سے نیت کر لی, آپ کی احرام کی تمام پابندیاں شروع ہو گئیں, اور اب آپ نے راستے میں آپ سے کوئی غلطی ہوتی ہے, لوگ ہار بھی پہناتے ہیں, بعض اوقات کوئی خوشبو بھی لگا سکتا ہے, کوئی بھی ایسی چیز ہو سکتی ہے, بعض اوقات فلائٹ لیٹ ہو جاتی ہے. اچھا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ وایا فلائٹ ہوتی ہے, مثال کے طور پہ کراچی دبئی جدہ, اور آپ نے احرام کی نیت اپنے گھر سے کر لی. جب سے نیت کر لی احرام کی پابندیاں شروع ہو گئیں, دبئی ایئرپورٹ پہ بھی آپ احرام کی پابندی کے ساتھ ہیں. ایسا نہ کریں. آپ احرام کی چادریں پہننا اور ہے, نیت کرنا اور ہے. اب چادریں بے شک پہن لیں اگر آپ نے پہننی ہے, تو نیت آپ کب کریں گے کہ جب آپ کا جہاز ٹیک آف ہو جائے, اور اب یہ جہاز ڈائریکٹ جدہ ہی جا رہا ہے. یہ بھی یاد رہے جدہ جانے والوں نے احرام پہننا ہے, مدینہ جانے والوں نے نہیں. ان کے پاس یہ بھی واقعات ہیں کہ کراچی مدینہ فلائٹ ہے اور لوگ احرام پہن کے آ گئے ہیں. بھائی کیا ہو گیا, کہاں جا رہے ہیں, کہاں مدینے جا رہے ہیں. احرام وہ حج پہ پہننا ہوتا ہے نا, یہ بھی نہیں پتا حاجیوں کو کہ احرام کدھر کے لیے پہننا ہے. نیت کب کرنی ہے کہ جب آپ کا جہاز سوئے جدہ روانہ ہو جائے, ٹیک آف ہو جائے, جہاز جیسی ٹیک آف ہو جائے, ہموار ہو جائے, آپ پہلے نیت کر لیں. آپ نے نیت جب بھی کرنی ہے اس کے بعد کم از کم 1 بار لبیک کہنا لازمی ہے. یہ مسٹیک بھی ہوئی ہے, میں جانتا ہوں کہ کچھ حاجی عمرے پہ گئے اور نیت کر لی اور اتنے تھکے ہوئے تھے کہ لبیک کہنا بھول گئے, سو گئے. اب جب جدہ ایئرپورٹ پہ پہنچ گئے, مکہ شریف پہنچ گئے, پھر ان سے بات چیت کہہ رہے ہم نے تو لبیک نہیں پڑھی تھی, ہم نے صرف نیت کر لی تھی. اب اس کے بعد بڑا لمبا پروسیجر ہوا, مفتی صاحب سے رابطہ کیا, انہیں میقات کے باہر بھیجا, وہ دوبارہ لبیک پڑھ کے واپس آئے. تو یہ بڑے مسائل ہیں. تو آپ نے دیکھیں جو چیزیں لازم ہے نا اس کو پہلے ٹارگٹ پہ رکھے کہ لبیک, جیسے ہی آپ نے نیت ختم کی آپ لبیک پڑھ لیں. لبیک کیا اس کے قائم مقام, لیکن آپ لبیک پڑھ لیں. اور لبیک تو سبحان اللہ اس پورے سفر کا افضل وظیفہ ہے, اور یہ بار بار پڑھنا ہے. اور لبیک جو ہے وہ معنی کے ساتھ پڑھنا. یقین کریں احرام پہن لیا اور اگر معنی ذہن میں ہے نا تو پھر لبیک پڑھنے کا مزہ ہی اور ہے. پھر اس کی جو کیفیت بنتی ہے نا, یہ ایکچولی کیا ہے, یہ حاضری لگانا ہے. لبیک اللہم لبیک, میں حاضر ہوں میرے مالک, میں حاضر ہوں. یہ کیفیت بنانا نا. اسکول میں مدرسے میں ہمارا نام لیا جاتا, ہم کیا کہتے تھے, لبیک پریزنٹ.
اب یہاں میں حاضری لگا رہا ہوں کہ یا اللہ میں بھی آ گیا ہوں، مالک میں بھی آ گیا ہوں، میں حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک لبیک، ہاں میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں مولا، میں حاضر ہوں، ان الحمد والنعمت لک والملک، بے شک تمام خوبیاں اور نعمتیں تیرے لیے ہی ہیں، تیرا ہی ملک ہے، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں۔ یہ حاضری کی نیت ہو، یہ کیفیت ہو کہ بس آج میری حاضری قبول کر لی جائے۔ جی آئیے مل کر پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ بس حاجیوں ابھی آپ کا وظیفہ ہے، نیت ہو گئی، اب پڑھتے رہیے، آنسو بہاتے رہیے، اپنے مولا کو عرض کرتے رہیے لبیک اللہم لبیک، مولا میں حاضر ہو گیا۔ اور لبیک جب پڑھ لیں، یعنی جب آپ نے احرام کی نیت کر لی ہے، چاہے عمرے کی یا حج کی، تو لبیک کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے کہ یہ دعا مانگنا سنت ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب لبیک سے فارغ پیارے آقا ہوتے تو اللہ عز و جل سے اس کی خوشنودی اور جنت کا سوال کرتے اور جہنم سے پناہ مانگتے۔ یقیناً میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو بخشے بخشائے ہیں، یہ ہماری تعلیم کے لیے انہوں نے ہمیں یہ دعائیں عطا فرمائیں۔ تو اب لبیک کے بعد خاص قبولیت دعا کا وقت ہے، آپ نے دعا کرنی ہے۔ اچھا اب لبیک جب بھی کہیں گے، اس کے بعد بھی جب بھی کہیں گے تو 3 بار کم از کم کہیں، اور پھر جب عمرہ کرنے آپ جا رہے ہیں تو جیسے ہی طواف کعبے کا شروع کریں گے، حجر اسود کا پہلا استلام کریں گے، آپ کی لبیک جو ایپ ختم ہو جائے گی۔ پھر دوبارہ جب حج کا احرام باندھیں گے پھر دوبارہ لبیک شروع ہوگی، وہ کب ختم ہوگی میں آگے جا کے بتاؤں گا۔ اسلامی بہنیں لبیک بلند آواز سے نہیں کہیں گی، وہ اتنی آواز سے کہیں کہ صرف ان کے کان جو ہے وہ سن لیں۔ اچھا اب لبیک بھی ہو گئی، احرام آپ نے پہن لیا ہے، اب احرام میں کون سی باتیں حرام ہیں؟ اسلامی بھائی کو سلائی کیا ہوا کپڑا پہننا۔ اچھا یہاں مسٹیک یہ ہو جاتی ہے کہ انڈر گارمنٹس بھی نہیں پہن سکتے، یاد رہے جسم کے اندر کوئی بھی کپڑا آپ نہیں پہن سکتے اسلامی بھائی، سوائے یہ 2 احرام کی بے سلی چادروں کے۔ نمبر 2 جو احرام میں پہننا چیزیں حرام ہیں، سر پر ٹوپی اوڑھنا، امامہ یا رومال وغیرہ باندھنا مردوں کے لیے۔ مرد کا سر پہ کپڑے کی گٹھڑی اٹھانا، اسلامی بہنیں تو سر پر چادر اوڑھیں گی، انہیں سر پر گٹھڑی اٹھانا بھی منع نہیں ہے، مرد نہیں اٹھا سکتا۔ مرد کا دستانے پہننا یہ بھی حرام ہے، عورتیں پہن سکتی ہیں۔ اسلامی بھائی ایسے موزے یا جوتے نہیں پہن سکتے جو وسط قدم، یعنی جو ہمارے پیر کا جو ابھار ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا اسی لیے 2 پٹی والے چپل کہے جاتے ہیں، ہوائی چپل کہے جاتے ہیں کہ وہ پہنے، جوتے، موجڑیاں یا اس طرح کی کوئی بھی چیز نہیں پہن سکتے جو آپ کے پیروں کے جو ابھار ہے اس کو چھپا سکے۔ جسم، لباس یا بالوں میں خوشبو لگانا۔ اچھا اب کھانے والی خوشبو کون سی جو ہے وہ نہیں کھا سکتے، خالص خوشبو، مثلا الائچی، لونگ، دار چینی، زعفران، جاوتری کھانا یا آنچل میں باندھنا، یہ سب حرام ہے۔ یہ چیزیں اگر کسی کھانے یا سالن میں ڈال دی جائیں اور اب وہ پک جاتی ہے تو پھر اس کے بعد اس میں حرج نہیں، کھانے میں حرج نہیں ہے۔ اسی طرح مرد و عورت کے جو معاملات ہیں اس سے بھی آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جو فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں تو احرام کی حالت میں مرد و عورت کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ ریلیشن شپ، اس پہ آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اچھا فحش اور ہر قسم کا گناہ ہمیشہ حرام تھا، اب سخت حرام ہو گیا۔ کسی سے لڑائی جھگڑا کرنا پہلے بھی منع تھا، اب زیادہ سخت ہو گیا۔ ناخن نہیں کاٹ سکتے، احرام کے اندر آپ ناخن نہیں کاٹ سکتے۔ سر یا داڑھی کے بال کاٹنا، بغلے بنانا اور بھی جسم کے کہیں کے بال آپ نہیں کاٹ سکتے۔ ان تمام چیزوں سے احرام کی نیت کرنے سے پہلے فارغ ہو جائیں۔ زیتون کا یا تل کا تیل چاہے بے خوشبو ہو بالوں یا جسم پر لگانا یہ بھی حرام ہے۔ کسی کا سر مونڈنا خواہ وہ احرام میں ہو یا نہ ہو یہ بھی حرام ہے۔ ہاں اگر دونوں حاجیوں کا احرام سے باہر آنے کا وقت آ گیا، یعنی دونوں نے عمرہ کر لیا ہے، اب احرام سے باہر آنا ہے، تو اب ایک دوسرے کا سر جو ہے وہ مونڈ سکتے ہیں۔ لیکن ایک پتہ چلا ابھی احرام میں ہی ہے اور دوسرا فارغ ہو گیا، وہ کہتا ہے میں تمہارا سر مونڈ دیتا ہوں، تو یہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ اب احرام میں چند باتیں جو مکروہ ہیں، جسم کا میل چھڑانا۔ اچھا اب یہاں بڑی خوبصورت بات سمجھیے، ایک طرف تو ہمیں صفائی کا درس دیا جاتا ہے
ٹھیک ہے نا, میل سے بچنا ہے, خوشبو لگانی ہے, صاف ستھرا رہنا ہے. اور یہاں ہمیں میل چھڑانے کا بھی منع ہے, خوشبو لگانے کا بھی منع ہے. اب ذرا سوچیں اللہ کی رضا, اس میں جو بندگی ہے نا کہ یا اللہ تیرا حکم تو میں اب ایسا ہی صحیح. اور روایتوں میں مضمون ہے کہ اللہ کریم کی بارگاہ میں میلا کچیلا حاجی پسند ہے. ہاں, یہ مت سمجھنا یار مجھے اسمیل آ رہی ہے تو مجھے مزہ نہیں آ رہا, تو میں بہت ساری چیزیں نہیں کر پا رہا, نہا نہیں پا رہا, میل نہیں چھڑا پا رہا. میرے رب کی رضا جس میں ہے میں اس میں راضی ہوں, تو اس کا اپنا مزہ ہے. تو یہ آپ نے اپنے ذہن بنا لینا ہے کہ ان تمام چیزوں سے آپ نے بچنا ہے. حاجی ایک مسٹیک کیا کرتا ہے, جیسے ہی مکے پہنچے, اچھا اب جب عمرے پہ جانا ہے نا, سب قافلے والے گئے اور حرم میں داخل ہو گئے. زندگی میں پہلی بار آئے ہیں, نہ مکے کے راستے پتہ, نہ ہوٹل کا نام پتہ. اچھا ایک بات آپ کو بتا دوں کہ مکہ پاک کے حرم کے تقریباً گیٹ ایک جیسے ہیں. اب گیا ایک گیٹ سے عمرہ کر کے نکلا, اور ویسے ہی دوسرے گیٹ سے نکلنا پڑے گا, کیونکہ اب آپ کو وہ نکالیں گے مروہ سے. آپ مروہ سے باہر آئیں گے کیونکہ اب آپ کو واپس اس گیٹ سے نکلنے نہیں دیتے. تو آپ جب باہر نکلے تو آپ کے سامنے دنیا ہی دوسری ہوگی, عمارتیں بھی دوسری, گلیاں بھی دوسری, آپ ہوٹل کیسے پہچانیں گے؟ تو یہ دیکھیں ہر بندے کے لیے آسان نہیں ہوتا. سب علاقے ایک جیسے نظر آ رہے ہوتے ہیں, حرم کے دروازے ایک جیسے, رش کا عالم. تو پلیز جلدی مت کریں, کچھ باتیں سن لیں غور سے, اور کرنا کیا ہے سمجھیں. سب سے پہلے آپ ہوٹل سے باہر نکلیں, اپنے ہوٹل کی تصویر کھینچیں اپنے موبائل میں, جس میں آپ کو ہوٹل کی تصویر, ہوٹل کا جو ہے نا نام وغیرہ آ جائے گا. ہوٹل والے سے کارڈ لے لیں, ٹھیک ہے, جتنے گروپ کے افراد ہیں گھر میں, اگر فیملی ہے, بچے, سب کو کارڈ دیں اور ان کے بیلٹ میں رکھوا دیں کارڈ. انسان بے ہوش بھی ہو سکتا ہے, تو کوئی آپ کا وہ کارڈ دیکھ کر ہوٹل تک پہنچا دے گا. ٹھیک ہو گیا, ہوٹل کا کارڈ, ہوٹل کی تصویر, اور ہو سکے اب تو موبائل ہو, جب اسمارٹ فون ہاتھ میں ہوگا تو آپ اپنے ہوٹل کی چھوٹی سی 15 سیکنڈ کی ویڈیو بنا لیں کہ یہ میرا ہوٹل ہے اور یہ والا روڈ ہے اور یہ حرم کو جا رہا ہے. یہی ویڈیو آپ کو واپسی میں کام آئے گی. ٹھیک ہے, آپ آگے پیچھے ہو گئے تو کسی کو کارڈ دکھائیں گے, وہ گائیڈ کر دے گا. حرم جانے کی جلدی میں اگر آپ چلے گئے تو بعض اوقات عمرہ تو کر لیا, اپنے ہوٹل پہنچنے میں 12 گھنٹے لگتے ہیں لوگوں کو پھر. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اب آپ حرم پاک میں داخل ہوں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ. جی ہاں, یہ بھی بڑا اچھا بتا دیا, اب تو لوکیشن کا زمانہ ہے. آپ اپنے ہوٹل کا لوکیشن ہی سیو کر لیں, جن کو لوکیشن آتی ہے کہ بھائی میرے ہوٹل کا لوکیشن کیا, تو آپ لوکیشن لگا کے خود ہی پہنچ جائیں گے. بالکل صحیح بتایا. بہرحال تھوڑی چیزیں سیکھ لیجئے گا. کچھ لوگ جن کو اسمارٹ فون وغیرہ کا چلانا نہیں آتا, اب چونکہ اس بار حاجی کے لیے اسمارٹ فون لازم قرار دے دیا گیا ہے, تو یہ 2-3 اہم چیزیں جو ہیں یہ آپ سیکھ کر جائیے گا. گھر میں ماشاءاللہ ایسے بچے وغیرہ ہوتے ہیں جو سکھا دیں گے آپ کو, تو آپ انشاءاللہ ایزی رہیں گے. بہرحال اب وہ وقت آ گیا ہے کہ کعبے کا دیدار کرنا ہے. ہائے ہائے ہائے, واللہ واللہ واللہ, ساری زندگی اگر تصویروں میں کعبہ دیکھا ہے نا, ویڈیوز میں دیکھا ہے, وہ اور ہے آج بھی. بلکہ میں کہوں جس نے 1000 بار بھی کعبہ دیکھا ہے نا, جب وہ کعبے کے سامنے جاتا ہے نا, تھوڑی دیر کے لیے تو ہکا بکا رہ جاتا ہے. اس کو تھوڑی دیر تو یقین ہی نہیں آتا میں کدھر آ گیا ہوں, کیا میں واقعی کعبے کے سامنے ہوں. اپنی اوقات نظر آتی ہے, اتنی سی اوقات ہو جاتی کہ میں کدھر آ گیا, اتنی رحمت والی جگہ, اللہ کا گھر میرے سامنے, کریم کے در پر آ گیا. ایک کیفیت بنتی ہے. تو بس اب ایک کیفیت ہو کہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب کعبہ, آنکھیں جھکی ہوں, لبیک کی صدائیں ہوں, حرم پاک میں جب داخل ہوں, سبحان اللہ. تو اب مسجد میں جب داخل ہوں گے تو بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ, اللہم افتح لی ابواب رحمتک, یہ پڑھنے کے بعد آپ مسجد میں داخل ہوں. جیسے ہی داخل ہو تو اعتکاف کی نیت کر لیں, اور اب یاد رہے کہ یہاں ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے. انشاءاللہ 1,00,000 اعتکاف کا ثواب ملے گا. ہم حرم پاک میں زمزم وغیرہ بھی پیتے ہیں, تو اعتکاف کی نیت نہیں ہوگی تو یہ درست نہیں ہوگا. تو جب بھی مکہ پاک میں, مدینہ طیبہ میں, حرمین طیبین میں داخل ہوں تو اعتکاف کی نیت کر لیں. اب کعبہ مشرفہ کے قریب جائیں, اور جیسے ہی کعبہ مشرفہ پر پہلی نظر پڑے تو 3 بار پڑھیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, پھر درود شریف پڑھے اور پھر دعا مانگے. کعبے پر جو پہلی نظر پڑتی ہے اس وقت جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے. آپ چاہے تو یہ بھی دعا مانگ سکتے ہیں, یا اللہ میں جب بھی کوئی جائز دعا مانگا کروں اس میں بہتری ہو تو وہ قبول ہوا کرے. حضرت علامہ شامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فقہائے کرام کے حوالے سے لکھا, کعبہ مشرفہ پر پہلی نظر پڑتے وقت جنت میں بے حساب داخلے کی دعا مانگی جائے اور درود شریف پڑھا جائے. اللہ کریم ہمیں دل کھول کر کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر دعا مانگنا نصیب فرمائے. اعلیٰ حضرت کا وہ شعر کتنا پیارا ہے, وہ ہو سکے تو وہ پڑھ لیجئے گا کہ یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں, یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں, قدسیوں کے لب سے آمی اور ربنا کا ساتھ ہو. تو اب
तवाफ के लिए तैयार हो जाएं। हजर अस्वद किस तरफ है देख लीजिएगा, ग्रीन लाइट्स जो हैं वो आपको इंशाल्लाह रहनुमाई कर देंगी। एक छोटी सी एनिमेशन है जो तवाफ का तरीका है, अगर हमारे एडिटर भाई वो चला दें तो जरा आपको थोड़ा सा देखना आसान हो जाएगा कि कैसे आपने जाकर काबे के करीब कैसे खड़े होकर तवाफ शुरू करना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले मर्द जो हैं, जब आप उम्रे या हज का तवाफ करेंगे, एहराम के साथ जब भी तवाफ करेंगे तो इस्तिबा कर लें, यानी सीधा कांधा जो है वो हम खोल लेंगे। इस तरह सीधे कांधे को खुला रखने को इस्तिबा कहा जाता है। और अब आइए तवाफ की नियत करते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदु तवाफ़ बैतिकल हरामी फयस्सिरहु ली व तक़ब्बलहु मिन्नी। ए अल्लाह अज़्ज़ वजल, मैं तेरे मोहतरम घर का तवाफ करने का इरादा करता हूँ, तू इसे मेरे लिए आसान फरमा दे और मेरी जानिब से इसे कबूल फरमा। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वल्लाहु अकबर वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। और पहले 3 चक्करों में मर्द जो है वो रमल करेंगे, और रमल के लिए तेज तेज कदम उठाने हैं, छोटे छोटे कदम और शाने अकड़ाते हुए। अब देख रहे हैं कि 3 चक्कर जो है, वीडियो अगर चलते रहने दें, 3 चक्कर जो हैं ये तवाफ के रमल करेंगे, यानी छाने खोलकर अकड़ते हुए जिस तरह चलना होता है। अगर रश बहुत है और बंदे से बंदा टकरा रहा है तो फिर आप रमल को रोक देंगे। जब आपको थोड़ी सी स्पेस मिलेगी तो आप रमल करेंगे और पहले 3 चक्कर में रमल करेंगे, बाकी 4 चक्कर जो है आप बिल्कुल नॉर्मल चलते हुए तवाफ करेंगे। अब हर चक्कर में हजर अस्वद का बोसा देना है। वैसे तो बोसा देना है, लेकिन अब रश इतना होता है कि बोसा नहीं दिया जा सकता, तो उसकी सीध में आकर इस्तिलाम करना है। दोनों हाथों को इस तरह उठाना है कि आपने दोनों हथेलियां और उनके बीच में मुंह रखकर आपने इस तरह हाथ उठाकर करना है। और सुभान अल्लाह, बोसा मिल जाए तो क्या बात है, वरना यहां पर आपने ये पढ़ना है बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वल्लाहु अकबर वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। और इस तरह आपने हाथों को बोसा देना है कि इससे आवाज़ पैदा ना हो। और जैसे ही आप हजर अस्वद को बोसा देंगे, फिर आपने काबा शरीफ को लेफ्ट हैंड पे रखना है और तवाफ करना है। सुभान अल्लाह। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में आता है कि आप हजर अस्वद पर लभाए मुबारक रखकर रोते रहे, फिर इल्तिफात फरमाया, तवज्जो फरमाई, तो क्या देखते हैं कि हजरत उमर भी रो रहे हैं। इरशाद फरमाया, ए उमर, ये रोने और आंसू बहाने का ही मकाम है। अल्लाह करे हमारे आंसू बहते रहें, तवाफ के दौरान भी ये कैफियत बनी रहे कि मुजरिम आया है, गुनाह बख्शवाने आया है, अपने गुनाह याद आते रहें। तवाफ की बहुत सारी दुआएं माशाअल्लाह रफीकुल हरमैन में भी लिखी हैं कि पहले चक्कर की दुआ क्या है, दूसरे चक्कर की दुआ क्या है। जो दुआओं के शौकीन हैं तो वो जो है वो दुआ पढ़ते रहें उसके अंदर से, वरना दुरूद पाक कसरत से पढ़ते रहें, कलमा पाक पढ़ते रहें, इस्तगफार पढ़ते रहें, जिस ज़बान में आप दुआ पढ़ सकते हैं दुआ पढ़ते रहें। और जब ये दुआ करते करते आखिरी दीवार पर आ जाए, हजर अस्वद से पहले जो दीवार एक है रुकन यमानी के बाद, इसको मुस्तजाब कहा जाता है। यहाँ 70,000 फरिश्ते दुआओं की आमीन के लिए हर वक्त मौजूद रहते हैं। तो जब यहाँ आप हजर अस्वद की तरफ जा रहे हैं तो इस जगह पर आपने रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार, ये दुआ की कसरत करनी है। अच्छा, अब 7 चक्कर होंगे और 8 इस्तिलाम होंगे, याद रखिएगा। चक्कर 7 हैं और इस्तिलाम 8 हैं। तवाफ कब करना है? देखें, तवाफ वैसे तो हज के दिनों में रश ही रश होता है, लेकिन नॉर्मली हमने ये देखा है कि अगर आप रात 12 बजे के बाद जाएं तो 12 से लेकर रात 2-2:30 बजे तक नॉर्मल, जिसके साथ खास तौर पे फैमिलीज वगैरह हैं, वो उस वक्त चले जाएं तो आपको रश कुछ कम मिलेगा। इसी तरह अगर धूप शरीफ में तवाफ करें, उसकी अलग फजाइल भी हैं, और आप हिम्मत रखते हैं और रश से बचना चाहते हैं, रात आपके लिए मुश्किल है, तो सुबह तकरीबन 9 बजे के बाद से लेकर 11 साढ़े 11 तक ये वो टाइम है जिसमें आपको बकदरे रश जो है वो कम मिलेगा। अच्छा, जब रश बहुत ज्यादा होना तो काबे के बहुत करीब जाएंगे आप तो और रश में फंस जाएंगे। इस्लामी बनने को तो वैसे भी एहतियात करनी है कि मर्दों के दरमियान वो फंस ना जाएं, तो आपने फिर पीछे रहकर दूर से तवाफ कर लेना है। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होगा कि जब आप तवाफ करने जाएंगे, रश की वजह से वो आपको छत पे भेज देंगे या फर्स्ट फ्लोर पर भेज देंगे, वो थोड़ा और तवील हो जाएगा, मगर तवाफ आप वहां से भी कर सकते हैं। तो 50 तवाफ का हदफ याद रखिएगा। अगर आप टारगेट लेके जाएंगे तो रोजाना 3-4 तवाफ आप उस टाइमिंग्स में कर सकते हैं। बहरहाल, जब आप नफली तवाफ कर रहे हैं तो उसमें एक बात याद रखेंगे कि हर तवाफ के बाद, वैसे तो
واجب طواف یا نفلی طواف میں ہر طواف کے بعد 2 رکعت نفل واجب الطواف پڑھنی ہے. لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں میں پہلے 4 بار طواف ہی کر لوں اور پھر نفل ایک ساتھ پڑھ لوں تو ایسا نہیں ہے. مستحب یہی ہے کہ آپ نے پہلے طواف کرنا ہے، پھر 2 رکعت پڑھنی ہے، پھر طواف کرنا ہے، پھر 2 رکعت پڑھنی ہے. ہاں اس میں یہ ضرور ہے کہ اگر مکروہ وقت ہے اور آپ عصر کے بعد طواف کر رہے ہیں تو پھر آپ ایک ساتھ جتنے چاہیں طواف کر لیں، یا صبح کا ایسا وقت ہے کہ جس میں نماز نہیں پڑھ سکتے تو اب آپ طواف کر لیں، پھر بعد میں جتنے طواف کیے ہیں اتنے نوافل آپ کو پڑھنے ہوں گے. تو بہرحال الحمدللہ ہم طواف سے فارغ ہوں گے. طواف کرنے کے بعد سبحان اللہ اب آپ نے مقام ابراہیم کے پاس آنا ہے، اور مقام ابراہیم کے پاس آ کر آپ نے نماز طواف ادا کرنی ہے، اور مقام ابراہیم کے قریب پہنچ کر آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ. اب مقام ابراہیم کے قریب جگہ ملے تو بہتر، ورنہ مسجد حرام میں جہاں بھی جگہ ملے، بعض اوقات اس کے قریب نہیں جانے دیتے، تو جہاں بھی جگہ ملے آپ نے 2 رکعت ادا کرنی ہے. یہ نماز واجب ہے، کوئی مجبوری نہ ہو تو طواف کے فوراً بعد پڑھنا سنت ہے. اچھا اکثر لوگ کندھا کھلا رکھ کے وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ نے احرام میں سیدھا کاندھا کھولا تھا تو اب احرام ختم، اب سیدھا کاندھا کھولنا نہیں ہے. کچھ لوگ پورے سفر میں کاندھا کھلا رکھتے ہیں کیونکہ انہوں نے شاید کوئی تصویر دیکھ لی ہے، تو ایسا نہیں ہے، صرف طواف کے دوران کاندھا کھلا رہے گا، اس کے بعد آپ کاندھا اپنا ڈھک لیں گے، اور نماز پڑھتے وقت بھی آپ نے کاندھے کو ڈھک لینا ہے، استباء ختم کر دینا ہے. اس کے بعد اب آپ نے ملتزم پر آنا ہے. ملتزم کیا ہے؟ حجر اسود اور اللہ کے گھر کا دروازہ، باب رحمہ جس کو کہتے ہیں، باب کعبہ کہتے ہیں، اس کے درمیان ایک جگہ ہے. یہ تقریباً سمجھ لے 2-3 بندے ہی کھڑے ہو سکتے ہیں، اتنی جگہ ہے. لیکن اس کی سیدھ میں یہ بڑا خاص قبولیت کی جگہ ہے، تو آپ اس کی سیدھ میں آ کر وہاں آپ نے دعا کرنی ہے. جس خوش نصیب کو جانے کا موقع ملے تو وہ اس سے لپٹے، جسم کو بھی مس کرے، تو برکت کی جگہ ہے. لیکن اب یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ ملتزم کے پاس نماز طواف کے بعد آنا اس طواف میں ہے جس کے بعد سعی ہے. یعنی اگر آپ نفلی طواف کر رہے ہیں تو پھر تو آپ جو ہے پہلے جو ہے وہ ملتزم سے لپٹیں گے، پھر نماز پڑھیں گے. اور اگر آپ عمرہ کر رہے ہیں یا تسعی والا کوئی بھی طواف کر رہے ہیں تو طواف کے بعد پہلے 2 رکعت پڑھیں گے، پھر ملتزم پہ جائیں گے. یہ چھوٹا سا فرق ہے جو یاد رکھیے گا. اب آب زمزم آپ نے پینا ہے. پہلے تو کنویں کے پاس جاتے تھے، اب تو کولر لگ گئے ہیں، تو بہرحال کولر کے پاس آئیں گے، جی بھر کر آب زمزم پئیں، اپنی آنکھوں پر لگائیں، اپنے سر پر لگائیں. مسجد حرام شریف کی فرش پر نہ گرے، اس بات کا خیال رکھنا ہے. اور ایک اور بات، کچھ لوگ احرام لے جاتے ہیں کہ ہم نے آب زمزم سے بھگو کر لانا ہے کفن کے لیے. آپ اگر احرام لے کر جا رہے ہیں نا تو اس احرام کو جب آپ خاص طور پہ مسجد شریف کے اندر احرام کو بھگوئیں گے تو اس سے تو مسجد شریف پہ بھی چھینٹے گریں گے، وہ تو ناجائز ہیں. تو آپ ان تمام باتوں میں آپ نے احتیاط کرنی ہے کہ احرام آپ زمزم پاکستان لے آئیں اور اس پہ اپنا پاکستان میں احرام کو بھگو لیں، ٹھیک ہے نا. وہاں احرام لے کر جانا پھر اس کو واپس لانا، اس سے بہتر ہے کہ آپ زمزم شریف تو لائیں گے تو انشاءاللہ یہاں پر اس احرام سے آپ برکتیں زمزم شریف سے لوٹ لیں. اب زمزم شریف کے بارے میں نبی پاک کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ ہمارے اور منافقین کے درمیان فرق یہ ہے کہ وہ زمزم پیٹ بھر کر نہیں پیتے، تو آپ پیٹ بھر کر زمزم پئیں، شفا ہی شفا ہے، برکت ہی برکت ہے. ہر بار بسم اللہ شریف سے شروع کیجئے، کعبہ سامنے ہو، ہاتھ میں زمزم ہو، سبحان اللہ، اس کا لطف ہی اور ہے. دل میں دعائیں ہیں، التجائیں ہیں، اور سبحان اللہ آب زمزم پی کر یہ جو دعا پڑھنے والی کتنی پیاری دعا ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. اے اللہ عز و جل میں تجھ سے علم نافع اور کشادہ رزق اور ہر بیماری سے صحت یابی کا سوال کرتا ہوں. تو زمزم جب پئیں، دعائیں کریں، اور کھڑے ہو کر زمزم پئیں گے تاکہ کعبہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر پئیں، اس کی اور برکتیں لٹیں گی. بیٹھ کے بھی پی سکتے ہیں مگر کھڑے ہو کر پینا جو ہے یہ زیادہ بہتر ہے. اچھا اب اس کے بعد صفا مروہ کی صحیح کرنی ہے. صفا مروہ کی صحیح کیسے کرنی ہے اس کا بھی چھوٹا سا اینیمیشن آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ اس میں صفا اور مروہ کے درمیان کیسے دوڑنا ہے. آئیے مختصراً وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. کوہ صفا کے پاس سے ہماری سعی شروع ہوگی. یاد رہے صفا اور مروہ کے درمیان ہم نے 7 چکر کرنے ہیں، اور یہ بھی یاد رہے کہ صفا سے چکر شروع ہوگا، مروہ پر ختم ہوگا، پھر مروہ سے واپس آئیں گے صفا پر، تو یہ دوسرا چکر ہو جائے گا. گویا صفا سے سعی شروع ہوگی اور جو 7واں چکر ہے وہ مروہ پر ختم ہوگا. یہ بھی یاد رہے صفا اور مروہ کے درمیان جب ہم سعی کریں گے تو دوران سفر ہمیں سبز لائٹیں نظر آئیں گی جس کو میلین اخضرین بھی کہا جاتا ہے. وہاں مرد جو ہیں وہ دوڑتے ہوئے گزریں گے. اسلامی بہنیں عام انداز میں، نارمل انداز میں چلتے ہوئے میلین اخضرین کے درمیان سے گزریں گی. نیت کے بعد اب کعبہ مشرفہ کی طرف رخ کر کے خوب دعائیں کیجئے اور ہر چکر پہ
جب کسی ایک پہاڑ پر پہنچے یعنی صفا سے مروہ پہنچے وہاں بھی دعا کریں، پھر مروہ سے صفا آئیں پھر دعا کریں. یہاں دعا نہیں کریں گے تو کہاں دعا کریں گے؟ جیسے ہی سبز لائٹ میلین اخضرین آئیں گے تو اب دوڑنا شروع کر دیں گے، اور جب سبز لائٹ کے قریب پہنچیں گے دوسری تو اب نارمل چال میں چلتے ہوئے اپنی سعی کو مکمل کریں گے. اے لیجئے ہم مروہ کی پہاڑی کے پاس پہنچ گئے ہیں اور یہ وہی پہاڑ ہے. یقیناً ان پہاڑوں نے، ان فضاؤں نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی ہے. اب آپ کا ایک چکر پورا ہو گیا ہے، آئیے پھر کعبہ شریف کی طرف رخ کیجئے اور دعاؤں میں مشغول ہو جائیے. اب دیکھیں یہ صفا اور مروہ کی اپنی جو اینیمیشن بنائی ہے وہ اسی لیے بنائی ہے کہ آپ ویڈیو چلنے دیں تاکہ یہ آپ کو پتہ چل جائے کہ وہاں پر کیفیات کیا ہوتی ہیں. ماشاءاللہ فرش ہے، ایئر کنڈیشن ہے، ہر چیز ہے وہاں پر، لیکن رش ہوگا یہ تو ظاہر آپ اینیمیشن میں دیکھ رہے ہیں. لیکن یہ گرین لائٹ کے بعد آپ دیکھیں جو دوڑنا میں نے شروع کیا بتانے کے لیے کہ ایک گرین لائٹ سے دوسری گرین لائٹ تک، اس کو میلین اخضرین کہتے ہیں. مردوں نے دوڑنا ہے، عورتوں نے نہیں. اچھا ایک بار اور یاد رکھنی ہے کہ بعض اوقات اتنا رش ہوتا ہے کہ دوڑنے کی جگہ ہی نہیں ملے گی آپ کو، تو پھر اس کی وہ معاف ہے، پھر مسئلہ نہیں. ایسا نہیں کہ دوڑنے کے چکر میں آپ کسی اور کو زخمی کر بیٹھیں یا خود زخمی ہو جائیں. اچھا یہاں جو لاجک میں نے علماء کرام سے پوچھی تھی کہ یہ ایگزیکٹلی ان جگہوں پر کیوں دوڑا جاتا ہے، سبحان اللہ. تو بتایا کہ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں جب صفا سے مروہ جاتی تھی، جب وہاں جاتی تھی، وہاں جا کے چلتے چلتے اپنے بیٹے کو دیکھتی. کعبہ اس زمانے میں قریب تک، کعبہ تو وہیں تھا لیکن بیچ میں کوئی عمارت نہیں تھی، تو حضرت اسماعیل نظر آتے تھے. لیکن جتنی جگہ وہ دوڑنے والی ہے نا وہاں ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی، تو وہ جب وہاں جاتی تو ان کو حضرت اسماعیل نظر نہیں آتے تھے، تو وہ دوڑتی تھی تاکہ جلدی سے جا کر اپنے بیٹے کو دیکھ لیں. ماں کا بچے سے پیار کا یہ انداز اللہ کو کیسا پسند آیا کہ رہتی دنیا کے لیے حاجیوں کے لیے صفا مروہ کے درمیان دوڑنا قرار دے دیا گیا. ماں کی ادا، سبحان اللہ. اور یہاں ایک اور بات سیکھنے والی ہے کہ شریعت میں پردے کا کتنا اہتمام ہے، کہ دوڑی تو خاتون تھی مگر اب خاتون کو دوڑنا منع ہے کیونکہ ان کے پردے کے معاملات ہیں اور مرد بھی ساتھ ہوتے ہیں، تو وہ نارمل چال چلیں گی اور اسلامی بھائی یہاں پر دوڑیں گے. اب جب یہ 7 چکر پورے ہو جائیں، یہاں مسٹیک کیا ہوتی ہے بعض اوقات، کیونکہ غلطی یہ ہوتی ہے کہ طواف میں حجر اسود سے لے کر واپس حجر اسود آنے تک ایک چکر ہے، تو لوگ سمجھتے صفا سے چلے مروہ پہنچے، مروہ سے صفا آئے تو ایک چکر ہے. اب یہ کمپلیٹ کرنے کے چکر میں 14 چکر کر لیتے ہیں اور پھر بعد پیر دبا رہا ہوتا ہے کوئی اگلا آدمی. ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں ہے، 7 چکر ہی ہیں، 14 نہیں ہے. صفا سے مروہ 1، مروہ سے صفا 2، پھر آگے جائیں گے 3. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ صفا سے شروع ہوگا اور مروہ پہ 7واں چکر ختم ہو جائے گا. تو اس بات کو یاد رکھیں. یہاں ایک احتیاط علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ اگر ممکن ہو تو بیسمنٹ سے ہی صحیح کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے. اب جب آپ یہ کر لیں گے، اب آپ کا عمرہ آلموسٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے. عمرے میں 4 مین پوائنٹ ہیں، اگر یاد کر لیں گے تو آسانی ہو جائے گی. احرام، طواف، سعی صفا مروہ کے درمیان، اور حلق یا تقصیر. یہ 4 چیزوں کا نام عمرہ ہے. 3 چیزیں ہم نے سمجھ لی، نیت سمجھ لی، طواف ہو گیا، سعی ہو گئی. اب آ گئی باری حلق یا تقصیر کی. حلق کہتے ہیں پورے سر کے بال اتارنے کو. یہ افضل بھی ہے اور آسان بھی ہے، فوراً ہو جائے گا، پیسے بھی اس میں کم لگتے ہیں اور جناب آپ جلدی فارغ ہو جائیں گے. اسلامی بھائی ہی حلق کروائیں گے، اسلامی بہنیں تو تقصیر ہی کریں گی. اسلامی بھائیوں کو جو تقصیر کرنا ہے وہ کیا ہے؟ پہلے استاد صاحب کچھ فرمانا چاہیں؟ سر کے بال مونڈنا. جی، سر کے بال موننا. جو حلق ہے سر کے بال موننا، جس کو ہم ٹنڈ کروانا کہتے ہیں، تو وہ کروا لیں تو یہ افضل بھی ہے. اور اگر کوئی تقصیر کروانا چاہتا ہے، یعنی پورے سر کے بال نہیں منڈوانا چاہتا، تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ 1/4 سر کے 1/4 آف یور ہیڈ، 1/4 سر کے 1 پورے کے برابر بال کٹوانا. یہ انگلی کا ایک پورا ہوتا ہے نا، آلموسٹ 1.5 انچ کا ہوتا ہے. کسی کی انگلی بڑی ہوگی تو تھوڑا اور بڑا ہوگا. ہر بندے کی اپنی انگلی کے مطابق یہ پورے کے مطابق 1/4 سر کے بال کٹوانا. تو اگر آپ یہ کٹوانا چاہ رہے ہیں تو آپ نے احتیاط یہ کرنی ہوگی کہ 1 پورے سے زیادہ کٹوائیں. بعض اوقات کوئی بال چھوٹا بڑا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور پورے سر کے اگر آپ 1 پورے کے برابر کٹوا لیں گے تو امید ہے کہ اور آپ ریلیکس ہو جائیں گے. تو اس پہ آپ کو جو آپ کا باربر ہوگا، نائی ہوگا، اس کو سمجھانا ہوگا. آپ یہ دیکھیں گے کہ مروہ کے کنارے پر کچھ لوگ کینچی لے کے کھڑے ہوں گے، 2 بال 4 بال ادھر
ادھر سے 4 بال ادھر سے 2-4 بال ادھر سے کاٹے کہ بھائی چلو ہو گئی تقصیر. تو ان کو دیکھ کر آپ یہ غلطی مت کرنا, آپ کی احرام کی پابندیاں ختم نہیں ہوں گی, آپ احرام میں ہی رہ جائیں گے, کہیں ایسا نہ ہو, یا پھر اس کی جو بھی کانسیکوینسز ہوں گے, دم وغیرہ کے معاملات آگے جا کے ہوں, تو پراپر حلق کروائیں یا تقصیر کروائیں. بہرحال حلق کروانے والوں پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 بار دعائے رحمت فرمائی ہے. تو یہ بال ادھر ہی قربان ہو جائیں, اس سے اچھی کیا بات ہے, جتنی بار جائیں حلق ہی کروائیں تو یہ زیادہ بہتر ہے. بہرحال ماشاءاللہ آپ کا عمرہ ہو گیا, اب آپ احرام کی پابندیوں سے فارغ ہو گئے. اب آپ گھر جا کر احرام اتار کر غسل بھی کر سکتے ہیں, خوشبو بھی استعمال کر سکتے ہیں. اب آپ نے کیا کرنا ہے, اب جب تک حج کے دن نہیں آتے آپ مکہ پاک میں کیا کریں. اب آپ ریلیکس ہیں, خوب طواف کریں, زبردست عبادت جو میں نے شروع میں کہی تھی کہیں اور نہیں ہو سکتی. طواف کریں, تلاوت کریں, ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے. اب حاجی نارملی کیا کرتے ہیں, جن کی فلائٹ پہلے چلے گئے, اب 30 دن بعد حج ہے, 20 دن بعد حج ہے, اب فضول باتیں, شاپنگ, کھانا پینا, ہلا گلا, یہ نہ کریں. آپ بس یوں سمجھے کہ دوستیاں نبھانے کے لیے, موبائل دیکھنے کے لیے, کھانے پینے کے لیے اور زندگی پڑی ہے, یہ عبادت کرنے آیا ہوں. اپنے لیے کچھ ٹارگٹس لے جائیں. ایک تیسری بڑی پیاری کتاب ہے عبداللہ بھائی, وہ بھی بتا دیں. ماشاءاللہ مفتی علی اصغر صاحب نے شاندار تحفہ عطا فرمایا ہے, تو یہ تینوں کتابیں آپ ساتھ لے جائیں. یہ پوری کتاب پڑھ لیں, آپ کے پاس ٹائم ہوگا, موبائل پہ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. 27 واجبات حج, یہ تینوں کتابیں ہر حاجی کے پاس ہونی چاہیے. کچھ زیادہ لے جائیں, تقسیم کریں, تو انشاءاللہ اس کی برکتیں لوٹیں گے. اب زندگی کے حسین دن جو ہیں آپ گزارے مکہ پاک میں, عبادت کریں اور خوب طواف کریں. اب ہم آتے ہیں حج کے وہ دن قریب آ گئے, ٹھیک ہے. اچھا, اب ایک اور جو حاجیوں کو تھوڑا سا ٹینشن رہتا ہے نا کہ یار حج میں کتنے دن احرام, 5 دن احرام باندھنا پڑے گا, او ہو 5 دن میں کیسے احرام سنبھالوں گا. تو یہ تھوڑی سی آپ کی غلط فہمی ہے جو میں اب دور کر دیتا ہوں. میں انشاءاللہ بھی آپ کو یہ چاہتا ہوں, جس طرح آپ نے حج کی قسمیں یاد کی تھی نا, اب حج کے میں آپ کو 5 دن یاد کروا دیتا ہوں. جس نے حج کے 5 دن یاد کر لیے, سمجھ لو اس کو حج کرنے کا سارا انداز سمجھ آ جائے گا, بہت ساری آسانی ہو جائے گی. لیکن پہلے والے سبق کی دہرائی کر لیتے ہیں. حج کی کتنی قسمیں ہیں, حج کی کتنی قسمیں ہیں. پہلی حج قران, پہلی کون سی ہے. حج قران کرنے والا کس چیز کی احرام کی نیت کرتا ہے, حج اور عمرہ دونوں کی, ماشاءاللہ. دوسری قسم کون سی بیان ہوئی تھی, حج افراد. حج افراد کرنے والا کون سے احرام کی نیت کرتا ہے, حج کی نیت کرتا ہے, حج کا احرام باندھتا ہے, اس کی نیت کرتا ہے. تیسرا حج کون سا ہے, حج تمتع. اس میں حج کرنے والا کون سے احرام کی نیت کرتا ہے, عمرے کی. ماشاءاللہ زبردست, آپ یاد بھی ہے اور جاگ بھی رہے ہیں. اچھا, اب آتے ہیں حج کے 5 دن ہیں. آپ پہلے تھوڑی دیر کے لیے جو نا, یہ جو حاجیوں پر میں نے دیکھا ہے, مینا کے دن جب قریب آنے والے ہوتے ہیں نا, تو حاجی گھبرائے مل رہے ہوتے ہیں, کیا ہوگا, خیمے میں کیسے رہیں گے, رش بہت ہوگا, احرام کتنے دن پہننا پڑے گا. حج کے دن قریب آئیں تو ٹینشن میں نہیں, خوشی میں اضافہ ہونا چاہیے. آپ کو کسی بڑی جگہ پر دعوت ہو, مثال دیتا ہوں آپ کو, آپ کو ایک محل میں بلایا جائے, ایک بادشاہ کی دعوت ہو, اس کا کارڈ آپ کو مل جائے. دن قریب آئیں گے تو ٹینشن بڑھے گی یا خوشی بڑھے گی, بلکہ دن نہیں کٹ رہے ہوں گے, یار کب جاؤں گا محل میں, کب پتہ نہیں کیسے کیسے کھانے ہوں گے, کیسی لگژری ہوں گی, بادشاہ کا مہمان ہے, وی آئی پی مہمان, وی آئی پی کارڈ ہے میرے پاس. کتنے لوگوں کو بندہ دکھا رہا ہوتا ہے, او اللہ کے بندو, رب کے مہمان بننے والے ہو, مینا میں مہمان بننے والے ہو. ٹینشن کس بات کی ہے, جس نے بلایا ہے اسی نے انتظام کرنے ہیں, اسی نے آسانیاں کرنی ہیں. بلکہ صحیح بتاؤں 80 سال 90 سال کے لوگ آپ کو ملیں گے, بزرگ ملیں گے, معذور ملتے ہیں. جب وہ مینا عرفات جا رہے ہیں تو مجھے کس بات کی ٹینشن ہے. تو خود بھی ٹینشن میں نہ آئیں, واللہ مینا کی راتیں یاد آئیں گی آپ کو, مزدلفہ کی وہ رات زندگی بھر یاد آئے گی, عرفات کا وہ دن آلویز آپ اس کو ریممبر کریں گے. ارے یہ تو انجوائے کرنے کے دن ہیں, رحمت کے سمندر میں تیرنے کے دن ہیں, ٹینشن کس بات کی. بلکہ جو ماشاءاللہ نوجوان ہیں, سمجھدار, ایک نیت کر لو کہ میں مینا عرفات میں دوسرے حاجیوں کی مدد کروں گا, انشاءاللہ ان کو ہیلپ کروں گا, ان کو ٹینشن ریلیز کروں گا, میرے رب کے مہمان ہیں, ان کی خدمت کروں گا. میں نے دیکھا ہے ماشاءاللہ کچھ نوجوان پانی کی بوتلیں خریدتے ہیں, اور یہ لکھا ہے کتابوں میں کہ حج کرتے ہوئے جاؤ تو اپنے ساتھی حاجیوں پر صدقہ کرتے ہوئے جاؤ. کوئی فروٹ خرید کے بانٹ رہا ہوتا ہے, کوئی پانی بانٹ رہے ہوتے ہیں, دوسرے حاجیوں کو ریلیکس کریں اور ان کو بالکل فری کر دیں. تو بہرحال اب آپ نے پہلے حج کے 5 دن سمجھ لینے. سب سے پہلی بات, بہت بڑا ٹینشن ریلیز آپ کا یہ کر دیتا ہوں کہ احرام آپ نے 5 دن نہیں, صرف 2.25 دن باندھنا ہے. صرف 2.25 دن کا احرام ہے. 1.5 دن تو پہلے عمرے میں باندھ لیا تھا آپ نے, پھر کائی کی ٹینشن ہے. پہلے میں نے کہہ دیا احرام فرینڈلی ہو جاؤ, اور حج میں میکسیمم 2.5 دن کا احرام ہے, کوئی 5 دن کا احرام نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو آدھا ٹینشن تو ویسے ریلیز ہو گیا ہوگا. اب آ جاؤ حج کے 5 دن کیا کیا ہیں. 8 ذوالحجہ, 9 ذوالحجہ, 10 ذوالحجہ,
11 और 12, ठीक है। ये 5 दिन हज के जो अहम मनासिक हैं वो इसके अंदर हैं। रिपीट करें, कौन कौन सा दिन है? 8, 9, 10, 11 और 12, ठीक है। कौन कौन से दिन है? पहला दिन, वेरी गुड, ये 5 दिन हज के, पहले ये याद कर लो। 8 को हमने कहां जाना है? इंशाअल्लाह मिना जाना है। कहां जाएंगे? 8 को जोहर की नमाज से पहले पहले मिना पहुंच जाएं और 5 नमाजें मिना में पढ़नी है। जोहर, असर, मगरिब, इशा और फजर। फजर पढ़ेंगे, वो कौन सा दिन हो जाएगा? वेरी गुड, कौन सा दिन हो जाएगा? 9 का दिन। 8 की जोहर से लेकर 9 की फजर तक हमने मिना में रहना है। 5 नमाजें पढ़ना मिना में सुन्नत है। रिपीट करेंगे, हज के कितने दिन हैं? पहला कौन सा? फिर अगला, फिर 12, और 8वां दिन कहां गुजारेंगे? कौन सी नमाज में पहुंचेंगे? फिर कौन सी नमाज पढ़ेंगे? फिर वेरी गुड। अब 9 की फजर तक हमने कहां रहना है? वेरी गुड, मिना में। अब 9 की फजर के बाद याद रखिएगा, हज का क्रूशल डे, मोस्ट इंपॉर्टेंट डे ऑफ हज, जिसको वकूफ अरफा और जिसको ये कहें कि वो रुकने आजम है हज का, उसके बगैर हज ही नहीं हो सकता, और वो है अरफात का दिन। और अब ये दिन आ गया है 9 जुल्हिज्जा, ये यौमे अरफा कहलाता है। अब हाजी को जाना है अरफात के मैदान में। ये जरूर होता है कि कुछ जगहों पर मिना में खैमों से रात ही को आपको अरफात ले जाया जाता है। आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बाज़ औक़ात कारवान वाले मान भी जाते हैं, अगर 10, 15, 20 हाजी मिलकर कहें कि यार हम सुबह जाएंगे, हमें सुन्नत अदा करनी है, तो वो कहते ठीक है हम सुबह आपको बस दे देंगे। लेकिन उलमा ने ये फरमाया कि अगर रात ही को पूरा काफिला जा रहा है और आप अकेले बाद में सुबह अरफात नहीं जा सकेंगे, तो फिर आप रात को ही अरफात चले जाएं, जिद ना करें, क्योंकि अकेले अरफात जाकर अपना खैमा ढूंढना आसान नहीं है। तो 9 की फजर पढ़ना सुन्नत है, कोशिश जरूर कीजिएगा। न कर सकें तो लड़ाई मत कीजिएगा, फिर चले जाइएगा काफिले वालों के साथ, ताकि आप इजीली अपने खेमे में पहुंच जाएं। अच्छा, अब अरफात का जो 9 जुल्हिज्जा का दिन है, वो पूरा दिन हमने कहां गुजारना है? अरफात में। ये खास दिन है। जैसे ही जोहर का वक्त शुरू होगा, सुभान अल्लाह, जोहर का वक्त शुरू हुआ और जितने लोग वहां पर अरफात में मौजूद हैं एहराम की नीयत के साथ, वो सारे के सारे हाजी हो गए। हाँ, एक लम्हा भी किसी ने जोहर का वक्त शुरू होने के बाद से लेकर अगले दिन सुबह सादिक से पहले पहले अरफात में गुजार लिया, वो हाजी हो गया। हाँ, लेकिन जो सुबह चला गया है या जोहर के वक्त से पहले गया या जोहर के बाद भी गया, वो गुरूब आफ्ताब से पहले बाहर नहीं निकल सकता। ये बड़ा मसला है कि बाज़ औक़ात होता है कि दोपहर 3-4 बजे से बाज़ खेमे वाले कहते चलो भाई मुज़दलिफ़ा चलना है। नहीं, दावत इस्लामी को अल्लाह सलामत रखे, आपके पास मोबाइल एप्लीकेशन है प्रेयर टाइमिंग्स वाली, जिसपे आपको पूरी दुनिया के नमाज के औकात बताए जाते हैं। उसको जरा डिस्प्ले भी कर दें अब्दुल्ला भाई, अगर मोबाइल पे है तो वो आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें। तो इससे फायदा क्या होगा कि आप उस दिन का मक्का पाक का टाइम देख लेंगे कि जब तक अरफात में मगरिब का वक्त नहीं हुआ, आपने अरफात को नहीं छोड़ना है, ठीक है। अच्छा, मैं उसकी तफसील बाद में बताता हूं, मैं चारों पहले 5 दिन याद करवा दूं आपको। 8 का दिन कहां गुजारा हमने? कितनी नमाजें पढ़नी है? कौन कौन सी रिपीट करेंगे? फिर 9 का दिन कहां गुजारेंगे? अरफात में। अरफात में मगरिब का वक्त शुरू होने से पहले नहीं निकलेंगे। मगरिब का वक्त हो गया, अब आप आ जाएंगे मुज़दलिफ़ा। ये जो रात है, अल्लाह अकबर, बाज़ उलमा फरमाते हैं कि ये हाजी के लिए शबे कदर से अफजल रात है। ये बड़ी मुबारक रात है, दुआओं की कबूलियत की रात है। पथरीली जमीन पर वो मजा आता है जो 5 स्टार होटल के बेड में मजा नहीं आता। अल्लाह की रजा के लिए लोग जमीन पर पड़े हुए होते हैं। तो बहरहाल ये रात वहां गुजारेंगे। अब आ गया 10 की सुबह। पाकिस्तान में 10 तारीख को हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? कुर्बानी करते हैं ना। हज का दिन होता है, ईद का दिन होता है ना, आज ही बड़ी जबरदस्त ईद मनाता है। हमने 10 तारीख को अब हमने करनी है, 10 तारीख को पहला काम हमने करना है कि हमने रमी करनी है, हमने शैतान को कंकरियां मारनी है, उसके बाद कुर्बानी करनी है, उसके बाद हलक करना है। ये 3 कामों की तरतीब याद रखिएगा। पहले क्या करनी है? रमी करनी है, फिर उसके बाद कुर्बानी करनी है, उसके बाद हलक करना है। आप एहराम से फारिग हो गए।
हाँ, एहराम तो पूरा हो गया, अभी तो 10 तारीख की दोपहर होगा जाएगी ज्यादा से ज्यादा, 2.5 दिन में आप एहराम से फारिग। सिर्फ एक पाबंदी बाकी है जो मर्द औरत के मामलात हैं, बाकी यू आर फ्री नाउ। अब उसके बाद तवाफुज ज़ियारा कर लें तो वो पाबंदी भी खत्म हो जाएगी। उसके बाद यानी ये 10 का दिन जो है, आप चूंकि थोड़ा बिजी होंगे, पहले आप रमी करेंगे, फिर कुर्बानी करेंगे, फिर आप हलक करेंगे, गुसल वगैरह करके लिबास पहनेंगे, अगर शाम को तवाफुज ज़ियारा करना है तो कर लेंगे, वरना अगले दिन कर लेंगे। अब सिर्फ आपने 11 और 12 का दिन गुजारना है मिना में, और रातें गुजारनी है मिना में, और रमी करनी है। मैं पहले आपको सिर्फ 5 दिन याद करा रहा हूं, फिर इंशाल्लाह हर दिन की तफसील भी बताऊंगा, उसमें आप परेशान ना हो। लेकिन पहले मैं चाह रहा हूं कि आपके जहन में खाका बैठ जाए कि 5 डेज ऑफ हज करना क्या क्या है। दोबारा रिपीट करेंगे, 8 तारीख कहां गुजारेंगे, कितनी नमाजें पढ़ेंगे, कौन कौन सी पढ़ेंगे, फजर के बाद कहां जाएंगे, अरफात में जाकर जोहर के वक्त में जोहर अदा करेंगे, असर के वक्त में असर अदा करेंगे, मगरिब अरफात में अदा नहीं करेंगे, मगर मगरिब से पहले नहीं निकलेंगे। मगरिब के वक्त शुरू हो गया तो फिर कहां जाएंगे, मुज़दलिफा आएंगे। मुज़दलिफा पहुंचने के बाद मगरिब और इशा अदा करेंगे, और ये इशा के वक्त में पढ़ेंगे। अल्लाह की शान देखें कि उस दिन मगरिब हमने इशा के वक्त में जाकर मगरिब और इशा पढ़ा के मिला के पढ़नी है, उसकी तफसील बताता हूं। वो रात वहीं गुजारेंगे, फजर की नमाज मुज़दलिफा में अदा करेंगे, और उसके बाद 10 ज़ुल्हिज्जा को पहला काम क्या करेंगे, रमी करेंगे, शैतान को कंकरियां मारेंगे। दूसरा काम क्या करेंगे, कुर्बानी करेंगे। तीसरा काम क्या करेंगे, हलक करेंगे। अब आप हो गए एहराम से फारिग, ठीक है। अब 10 की रात, जो 10 का दिन गुजरने के बाद जिसको 11वीं शब कहते हैं, वो मिना में गुजारनी है। 11 के दिन रमी करनी है, फिर एक रात गुजारनी है, 12 के दिन रमी करनी है। ये हज के 5 दिन पूरे हो गए। आप समझे जो बहुत ज्यादा गहमा गहमी मुशक्कत के काम थे वो 10 को खत्म हो जाएंगे। इन 3 दिनों में जब आसानी हो तवाफुज ज़ियारा कर लेंगे तो उससे क्या होगा कि जो मजीद पाबंदी थी वो भी खत्म हो जाएगी, और हज आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। एक वाजिब बाकी रह जाएगा जिसको तवाफ़े रुखसत कहते हैं, वो जब वतन जा वापस जाना होगा तब आप कर लेंगे। तो ये है हज, जो ये 5 दिन हैं। इसमें पहला दिन मिना में, अगला दिन अरफात में, और किया 3 दिन भी मिना में गुजारने हैं। ये ऑल टुगेदर 5 दिन बनते हैं, और आखिरी दिन 12 को असर के बाद मगरिब से पहले पहले आप मक्का आ सकते हैं। तो यूं देखा जाए तो ये 4.5 दिन बनते हैं और 4 रातें हैं। तो इट्स नॉट ह्यूज वर्क, कोई टेंशन डाले। मिना के खेमे पहले प्रॉब्लम होती थी, अब तो वॉशरूम बने हुए हैं, कई खेमों में एसी और कूलर लगे हुए होते हैं, खाना फराम किया जाता है, तो बहुत आसानी होती है अल्हम्दुलिल्लाह। अपने साथ आप जरूरत का सामान ले जाएंगे और लोगों में तकसीम करते रहेंगे, तो इंशाल्लाह हज में कोई टेंशन अल्लाह ने चाहा तो नहीं होगी। आप दूसरों को टेंशन रिलीज करने का ज़हन बना लें, इंशाल्लाह आपकी टेंशन पहले ही खत्म हो जाएगी। इंशाल्लाह हम दूसरों की मददगार बनकर हज करेंगे इंशाल्लाह। हज के 2 जो अहम तरीन रुकन है ना, उसमें एक क्या है, वकूफ़े अरफा आप कर चुके। दूसरा जो फर्ज, बड़ा फर्ज जिसको कहें, वो तवाफुज ज़ियारा है। अच्छा, तवाफुज ज़ियारा से फारिग कब हों? अफजल तो यह है कि 10 तारीख को कर लिया जाए, यानी इसी दिन कर लिया जाए। एक तो इस दिन हम थके हुए बहुत होते हैं, दूसरा इस दिन रश भी बहुत होता है। तो मशवरा यह है कि अगले दिन यानी 11 ज़ुल्हिज्जा को जब रमी करने जाएंगे ना, तब रमी करने के बाद हरम चले जाएं तवाफुज ज़ियारा के लिए, क्योंकि एक रात आपकी नींद भी अच्छी हो गई होगी, अब आप अपने घर के लिबास में हैं, तो आप सुकून से तवाफुज ज़ियारा इंशाअल्लाह कर सकेंगे, आपको रश कम मिलेगा। मैं आपको 11 का टाइम बता देता हूं। अच्छा, अब आपने रात गुजार ली मिना में, सुन्नत अदा की। 11 की जो रमी का वक्त है वो जवाल का वक्त जब खत्म होगा, यानी जोहर का वक्त शुरू होगा, तब रमी का वक्त शुरू होगा। इससे पहले कोई रमी नहीं कर सकता कि सुबह सुबह जाके रमी कर ले, नहीं। 11 और 12 की रमी का वक्त जोहर का वक्त शुरू होने के बाद होता है। अच्छा, यहां भी वही एहतियात करनी है, जल्दी नहीं करनी। खेमे में बैठे हैं आप, अपने लिबास में हैं, जोहर पढ़ें, खाना खाएं, तिलावत करें और जिक्र अस्कार करें 4 बजे और 5 बजे कर ले तो और अच्छा, गर्मी की शिद्दत भी कम हो गई होगी। आप असर पढ़ ले अपने खेमे में अव्वल वक्त में, फिर चले जाएं, ये भी पॉसिबल है। अच्छा, आपने रमी करने के बाद आप वैसे ही मक्का पाक के करीब हो चुके हैं। जो जमरात का पुल है ना, वो मिना के बिल्कुल एंड पर है। अब वहां से आप हरम पाक टैक्सी में जाना चाहें, रश बहुत होगा, किराए भी बहुत लेते हैं। अगर आपकी अच्छी नींद हो गई है तो चलें पैदल दुरूद शरीफ पढ़ते हुए। हरम पाक के लिए टनल बनी हुई है, उस टनल से आप चलते चलते अल्लाह ने चाहा पहुंच जाएंगे 1-1.5 घंटे में। तो आप पैदल चले जाएं, वरना आप गाड़ी में चले जाएं। अब आप जब वहां पहुंचेंगे तो नॉर्मली मगरिब का वक्त हो रहा होगा, या मगरिब के बाद आप पहुंचेंगे इंशाअल्लाह। दूसरे दिन 11 ज़ुल्हिज्जा को मगरिब के बाद जिन लोगों ने तवाफुज ज़ियारा किया या इशा के बाद किया, इंशाअल्लाह आपको अल्लाह ने चाहा वो रश
کچھ نہیں ملے گا. اب طواف الزیارہ کر لیں, اس کے بعد آپ نے حج کی سعی کرنی ہے. یاد رہے کہ طواف الزیارہ میں آپ نے رمل بھی کرنا ہے, حالانکہ گھر کے کپڑے پہنے مگر آپ نے رمل کرنا ہے اگر آپ کو جگہ مل جائے. ہاں اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں طواف الزیارہ کے رمل اور سعی سے پہلے فارغ ہو جاؤں تو وہ جو آپ مینا جا رہے تھے اس سے پہلے آپ احرام باندھ کے ایک طواف اور سعی کر سکتے تھے, لیکن آج کل حالات ایسے ہی ہیں کہ بندہ حج کے بعد کرے وہ ٹھیک ہے. تو اب آپ نے طواف الزیارہ کیا, کوئی 7 چکر آپ نے طواف الزیارہ کے کیے, 2 رکعت واجب الطواف ادا کی, اور اب آپ نے سعی کر لینی ہے. سبحان اللہ, آپ کا حج کمپلیٹ ہو گیا. جو مرد و عورت کی پابندی تھی وہ بھی ختم ہو گئی. اب آپ جناب ہر معاملے سے اس طرح سے ایزی ہو گئے. صرف ایک واجب آپ کا باقی ہے. جب بھی آپ کی واپسی ہے, چاہے پاکستان کے لیے یا اب آپ مدینہ پاک جا رہے ہیں اور اب آپ کو واپس نہیں آنا مکہ پاک, تو آپ جو آخری طواف کریں گے وہ طواف رخصت ہوگا. اس کا طریقہ امیر اہل سنت نے بڑے پیارے انداز میں لکھا ہے کہ روتے روتے طواف کرے اور یہ خیال کے ساتھ طواف کرے کہ پھر کب آنا نصیب ہوگا. کعبے کو الوداع کر رہا ہوں, شہر مکہ کو الوداع کر رہا ہوں, اور یہ طواف رخصت کر کے اس میں بھی 2 رکعت نفل ادا کریں گے اور پھر جائے. ہاں ایسا بھی ہوتا ہے کسی نے طواف رخصت کر لیا اور جناب گاڑی لیٹ ہو گئی تو پھر کہتا نہیں یار اب میں حرم نہیں جا سکتا, میں الوداع کر کے آ گیا ہوں. تو ایسا نہیں ہے, اب حرم پھر بھی جا سکتے ہیں. ہاں افضل یہ ہے کہ دوبارہ ایک طواف کر لیں, جو آخری کام ہو مکہ پاک میں وہ طواف ہو. تو آفاقی حاجی کے لیے طواف رخصت جو ہے یہ واجب ہے. ہم سارے کون سے حاجی ہیں؟ یاد ہے نا, ہم سارے آفاقی حج. جہاں بھی آپ پڑھو گے نا آفاقی, تو سمجھ لینا میری بات ہو رہی ہے, کیونکہ ہم میقات کے باہر رہنے والے ہیں. تو یہ میں نے یوں سمجھیے کہ تھوڑا سا سمرائز کر کے آپ کو کچھ معاملات بتائے ہیں. حج ایک تربیتی اجتماع میں آپ نہیں سیکھ سکتے, تو ہماری مجلس آئی اور مجلس حج و عمرہ نے مل کر ایک شاندار ہمیں اپلیکیشن دے دی ہے. اگر اپنے موبائل فون میں وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں گے تو آپ سمجھے کہ جو ہم نے بیان کیا ہے وہ اور اس سے اور زیادہ بھی اینیمیشن کی صورت میں بھی, ویڈیو کی صورت میں بھی, ٹیکسٹ کی صورت میں بھی, آواز کی صورت میں بھی آپ کے ساتھ ہوگا. آپ جہاں موجود ہیں کلک کریں گے کہ عمرے کا طریقہ کیا ہے, احرام کا طریقہ کیا ہے, طواف کا طریقہ کیا ہے, مینا کا طریقہ کیا, بٹن دباتے جائیں گے آپ کو ایپلیکیشن گائیڈ کرتی جائے گی اور حج کرنا آسان ہو جائے گا. تو ساری دنیا میں جتنے حاجی حج کرنے جا رہے ہیں تو وہ یہ ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں. کیا ہے اس ایپلیکیشن میں, آئیے دیکھتے ہیں. سفر حج میں قدم قدم پر آپ کی رہنمائی, حج اینڈ عمرہ موبائل ایپلیکیشن, جس میں آپ کے لیے حج و عمرہ کے طریقے اور ضروری مسائل کی تفصیل کے علاوہ مفید آپشنز, 3D ویڈیوز کے ذریعے عمرے کا طریقہ سیکھنا, دعاؤں کی قبولیت کے مقامات, دعائیں, ضروری مقامات کی گوگل میپ میں نشاندہی, نعتیہ و دعائیہ کلام, اشاروں کی زبان میں ویڈیوز, ضروری سامان ساتھ لے جانے کے لیے چیک لسٹ. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.